والے کے لیے بیٹا اس کو کھڑا کرو، مجھے کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر کے لیے. آئیے آواز کیش کرو. مجھ جیسے باڈی والے کے لیے 2 میٹر نیچے کی لنگی کافی ہوتی ہے. بیٹا اس کو اوپر کر دو. 2 میٹر نیچے کی لنگی کافی ہوتی ہے. اب اس کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے، چلیے کوئی بات ایسے ایسے ٹھیک ایسے پکڑ لو. یہ بغیر سلی ہوئی چونکہ لنگی ہوتی ہے تو تھوڑا سا سنبھالنا شروع کے دنوں میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. یہ بالکل بیچوں بیچ آپ ہو جائیں اور دونوں کنارے برابر کر دیں. برابر کرنے کے بعد جو دائیں ہاتھ میں ہیں وہ بائیں ہاتھ میں لے لیں اور جو بائیں ہاتھ میں ہے وہ دائیں ہاتھ میں لے لیں اور اس طرح سے اوپر نیچے چڑھا دیں. سمجھ گئے دوستو؟ جہاں پنکھا تیز چل رہا ہو، مجھے تو مشق ہے الحمدللہ، جہاں پنکھا تیز چل رہا ہو وہاں یہ نہ باندھیں ورنہ سنبھالنا مشکل ہوگا. اب آپ نے یوں کر لیا تو یہ سمجھو کہ یہ سلی ہوئی لنگی بن گئی. جب اوپر نیچے چڑھا دیا تو یہ سلی ہوئی لنگی بن گئی نا، ایسا لگ رہا ہے جیسے سلی ہوئی گول ہو. اب اس کو دائیں طرف لے گئے اور کوہنی کے نیچے دبا دیا، اس کو بائیں طرف لے گئے اور اس کو یوں اڑیس لیا. یہ ہو گیا ہے اتنا. اور یہ جو میں نے فولڈ کیا اوپر تہ بنائی، یہ ایسا ہوگا کہ پیر لمبا بھی کریں گے تو ٹانگیں باہر کھلی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، سطر کھلے گا نہیں. یہ بہت انتہائی آسان طریقہ ہے دوست، اس کو پھر سمجھ لو. بالکل آپ ہاف دونوں طرف کر لیں، آپ بیچ میں ہو جائیں اور دائیں ہاتھ میں جو کپڑا ہے بائیں ہاتھ میں لے لیں اور بائیں ہاتھ میں جو اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیں اور اوپر نیچے ایسے چڑھا دیں جیسے ترپائی کرتے ہیں، کپڑے کو اوپر نیچے چڑھا کر ایسے چڑھا دیا. اب یہ ہو گئی گویا گول لنگی. اب اس کو دائیں طرف لے جائیں اور اس کو بائیں طرف اور یوں کر کے اس طرح سے اس کو اڑیس لیں. سمجھ گئے دوست؟ اب اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ لیں. یہ بیلٹ ہو. اس چادر کے نیچے نہ پاجامہ ہوگا، نہ کرتا ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ انڈر ویئر ہوگا. اب جو ہے چادر اوپر کی اوڑھنی ہے. یہ اوپر کی چادر مجھ جیسے شخص کے لیے 2.25 میٹر کافی ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں 2.25 میٹر کافی ہے. کئی مرتبہ یہ 2 میٹر پونے 2 میٹر کی ہوتی ہے تو وہ بار بار کھل کے گرتی ہے، تو آپ اس کو ایسے اوڑھیں گے. یہ بائیں طرف والا حصہ تھوڑا سا کم رہے اور یہ زیادہ رہے اور اس کو یوں کر کے جیسے دوپٹہ عورتیں اوڑھتی ہیں اس طرح اوڑھ لیں گے. سر پہ نہیں رکھنا، بس ایسے رکھنا. اب یہ ہو گئی احرام. عام حالت میں حاجی اس طرح سے رہے گا عام حالت میں. اور جب آپ عمرہ کریں گے، عمرے کا طواف کریں گے تو اس میں دائیں کندھے کی چادر نیچے آ جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے دوستو؟ یہ آسان ہے. احرام دیکھ لیا آپ نے کیسے باندھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اب یہاں تو کہہ رہے ہیں سمجھ گئے، لیکن جب باندھیں گے تب پتہ چلے گا. اس لیے اس کی آپس میں مشق بھی کر لینی چاہیے تاکہ اس دن ایک دم سے اوپرا نہ لگے. دل بھی ٹوٹا رہتا ہے، وطن بھی چھوٹتا ہے، جی وطن کی چیزیں بھی چھوٹتی ہیں، آدمی کمزور بھی ہوتا ہے، دل بھی نازک ہوتا ہے، تو اس دن بڑا مشکل نظر آتا ہے. اس لیے جو آدمی پہلے سے مشق کرتا رہتا ہے، ترتیب بناتا رہتا ہے، تو ایک دم سے اس کی ہمتیں کھلی رہتی ہیں. سمجھ گئے دوست؟ اب جب آپ نے احرام پہن لیا تو احرام سے پہلے آپ سمجھ لیں آپ کو غسل کرنا ہے. مثال کے طور پر آج آپ کی فلائٹ احمد آباد سے یا یہ کیا کہتے ہیں بمبئی سے، رات کے وقت میں آپ کی فلائٹ ہے جی، تو آپ اپنے گھر پہ غسل کر لیں. اپنے گھر پر لائیں. اس کو بیٹھ ہی جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اس کو اس میں لگا یہاں لٹکا. تو آپ جو ہیں غسل کریں گے. یہ غسل احرام کے لیے ہوگا. ٹھیک، غسل کریں جیسے سنت طریقے کے مطابق غسل جمعہ کے دن کیا کرتے اس طرح سے. اس میں زیر بغل زیر ناف خوب اچھی طرح سے صاف کر لیں، مل کے میل اتار لیں اور دل کے اندر یہ بھی دعا کریں، پیارے اللہ میں صابن کے ذریعے سے مل کے جسم کی گندگی اور جسم کے میل کو تو دور کر رہا ہوں، لیکن دل کے اوپر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کس صابن سے دھوؤں،
میرے پیارے اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دھو دیجیے، اس کو آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجیے، ٹھیک۔ اب آپ اپنے کپڑے نارمل پہن کر جائیں ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ میں جب آپ اندر عمارت میں داخل ہو جائیں تو کسی کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ اپنا لباس تبدیل کریں، یعنی احرام کی چادریں پہنیں، جی احرام کی چادر پہنیں گے، اور پہننے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ، لیکن میں تو نیچے پاجامہ بھی ہے اندر کرتا بھی ہے، یہ تو صرف چونکہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ پاجامہ کھول دیں گے اور اندر سے جو کچھ پہنا ہوا لباس ہے وہ سب اتار دیں گے، ٹھیک۔ اب جب آپ نے احرام کی چادر پہن لی، جی تو آپ نے احرام کی چادر ضرور پہنی، لیکن ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے ابھی نیت نہیں کی، اور نیت ہی کا نام اصل میں احرام ہے، یہ تو احرام کی چادریں کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے پہن لیا ہے تو میں محرم نہیں ہو گیا، بلکہ محرم تب بنوں گا جب کہ میں تلبیہ پڑھ لوں گا، نیت کر لوں گا عمرے کی یا حج کی، سمجھ گئے دوستو۔ اب آپ اپنا بیگ جہاز کی کمپنی کو دیں گے، جس ایئر لائن سے بھی آپ جا رہے ہیں، لگیج بیگ وہ لیں گے، آپ کو بورڈنگ پاس دیں گے۔ بورڈنگ پاس اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس سیٹ پر اپنے جہاز میں بیٹھیں گے، جی جب آپ نے سامان دے دیا، پاسپورٹ میں اس بورڈنگ پاس کو سنبھال کے رکھیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو ایک آفس آئے گا، یعنی ایئرپورٹ کے اندر ایک علاقہ آئے گا جس کو امیگریشن زون کہتے ہیں۔ وہاں آپ کے پاسپورٹ پر آپ کا ٹکٹ وغیرہ چیک کر کے، ویزا وغیرہ چیک کر کے ایک مہر لگائی جائے گی ایگزٹ کی، یعنی آپ ملک کی سرحد کو پار کر رہے ہیں، ملک کے باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، وہاں پرے روم بھی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی آپ جو ہے تھوڑی دیر قیام کر سکتے ہیں، نہیں تو سفر کا مصلی تو آپ کے ہینڈ بیگ میں ساتھ میں ہی، آپ وہ مصلی بچھا کر قبلہ رخ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے کے ساتھ ہی آپ کو بہت ٹھنڈا، آپ کو 2 رکعت پڑھتے کے ساتھ ہی سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ کو 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں آپ کو تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے اور آج کل کے حالات کے پیش نظر، جی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ابھی نیت نہ کریں، نیت کرتے کے ساتھ ہی آپ کے اوپر احکام لاگو ہو جائیں گے احرام کے۔ اور جہاز کے اندر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو بتاتا ہوں ابھی، کہ اس میں آپ احرام کی خلاف ورزی کر دیں گے تو آپ پر ایک قربانی واجب ہو جائے، ایک آپ کو دم دینا پڑے گا، لہٰذا آپ ابھی نیت نہ کریں، آپ چلے جائیں جہاز میں۔ جہاز میں جانے کے بعد اپنی سیٹ پر بیٹھیں جو آپ کے بورڈنگ پاس پہ لکھی ہوئی ہے، جی اور آپ کا کوئی ہینڈ بیگ ہے وہ اس کو اوپر کیبن بنے ہوئے ہو تو اس میں رکھ دیں، بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہوائی جہاز کے اندر جو خدمت کا عملہ ہوتا ہے اکثر لیڈیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، وہ ایک ٹرے لے کر آپ کے سامنے آئے گی اور اس میں چھوٹے چھوٹے پاؤچ ہوتے ہیں سیل پیک، وہ آپ اٹھائیں گے، بہت سے لوگ ساتھ ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک ٹیشو پیپر نکلتا ہے جو کیمیکل میں، خوشبودار کیمیکل میں تر بتر ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں ہاتھ اس میں ڈھک سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو اگر کھول لیا اور ہاتھوں پر اس کو مسل لیا، وہ ہوتا ہی اس لیے کہ آدمی تھک کر آیا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، تو تاکہ اس کے ہاتھ فریش ہو جائیں، اس کو منہ پہ بھی پھرا لیتے ہیں تاکہ منہ پہ جو پسینے کے اثرات ہیں یا دھول مٹی کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ جہاز میں پانی کی قلت ہوتی ہے ہوائی جہاز میں، اس لیے اس کی جگہ پہ وہ فریشنر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے استعمال کر لیا اور آپ نے پہلے سے عمرے کی نیت کری ہوتی تو آپ کا ایک دم واجب ہو گیا، اس لیے ابھی آپ کو نیت نہیں کروائی۔ اگر آپ استعمال کر لیں اور لے لیں، استعمال کر لیں، کیا حرج، لیکن اگر نیت کری ہوئی ہے تو استعمال نہ کریں، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو ایسے ہی ڈال دیں اپنے سامان میں، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ سمجھ گئے دوست؟ اب جہاز کا عملہ وہ آپ کو دے کے جائے گا، مان لیجیے آپ نے اس کو استعمال کر لیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی۔ پھر جہاز چلے گا، آپ کو احکام دیے جائیں گے، آپ بیلٹ باندھ لیں، جی اور جہاز جب زمین کو چھوڑ دے گا اوپر بلند ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایئر ہوسٹس کا عملہ آپ کی تواضع اکرام کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنک لے کے آئیں گی،
اس کے بعد وہ کھانا لے کر آئیں. کھانا جب آپ کھا چکے اب آپ برتن اٹھنے کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ آپ یہاں سے بمبئی تک، یہاں سے احمد آباد تک تھکے ہوئے چور چور ہیں. اور جو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے، جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو پھر جم کے سوتا ہے. جو ڈٹ کے کھاتا ہے پھر وہ جم کے سوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کو آنکھ لگ جائے اور آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب کہ آپ جدہ پہنچیں. تو اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ پر دم آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک جگہ ہے جس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے آگے جو آدمی حرم کا ارادہ کر کے سفر کر کے جا رہا ہے اس کو بغیر احرام کے، بغیر سرکاری لباس پہن کر آگے جانا جائز نہیں. اگر وہ آگے بڑھ گیا تو اس کو پھر دم دینا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ برتن اٹھانے کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ جہاز کی جو ایئر ہوسٹس ہیں وہ 5-6 پہ مشتمل ہیں، اور جہاز کے اندر جو پیسنجر ہیں وہ 250-300 ہیں مثال کے طور پر. تو وہ کتنے سارے لوگوں کے سامنے پہلے کھانا دیں گی، اس کے بعد باری باری اٹھائیں گی، تو اس میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ انتظار کریں گے تو سو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ برتن اٹھنے کا انتظار نہ کریں بلکہ نیت کر لیں، اور نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھ لیں. کیا نیت ہے، کیا تلبیہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. اب یہاں 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے، 3 آپشن ہیں. کیا؟ یہ نیت کرنے سے پہلے ایک بات سمجھانا ضروری ہے. یہ جو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، یہ کھانا یہ آپ کے پیسوں کا ہے. آپ نے جو ٹکٹ خریدا ہے کمپنی کا، جس ایئر لائنس کا، اس کی طرف سے پہلے سے ہی ٹکٹ میں آپ سے کھانے کے پیسے وصول کر لیے گئے. بہت سے دیہاتی لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا کھانا بہت مہنگا ہوگا، بہت پیسے دینے پڑیں گے. نہیں، پیسے دینے نہیں پڑیں گے، وہ تو پیسے کئی گنا لے چکے ہیں آپ سے، لہٰذا اس کو کھائیں. البتہ کئی مرتبہ بہت سی غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اٹھا کے حاجی حجن اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں. کوئی تھیلی لے کے جاتے ہیں اس میں رکھ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. کچھ چیزیں تو جہاز کی امانت ہوتی ہیں جن کو واپس کرنا ضروری ہے. مثلا وہ ٹرے، جس ٹرے کے اندر وہ فوائل کے پیپر یا اس میں چمچی اور نائف وغیرہ رکھ کے آئی ہیں، وہ ٹرے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جب آپ نے استعمال کر لی تو ان کے لیے کچرا بن گیا، اس کو وہ پھینکتے ہیں. مثلا اس میں پلاسٹک کی چمچی ہے، پلاسٹک کی ایک چھری ہے کانٹے دار، یہ چیزیں وہ پھینکتے ہیں. تو جس چیز کو وہ پھینکتے ہیں وہ چیز آپ سنبھال کے صاف کر کے ٹیشو پیپر سے آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جاتے کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں آپ کو وہ چیزیں کام لگتی ہیں. مثلا فروٹ لیا آپ نے کاٹنے کے لیے، سیب لیا، کوئی اور چیز لی، تو وہ چھری آپ کو کام لگے گی. یہ اس میں نمک مرچ ہوتا ہے، وہ آپ کو کام لگے گا. یہ اسی طرح پانی کی چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، آپ نے اگر پی لیا، یا پینے کے لیے الگ سے آپ نے کھلا پانی بھی دیتے ہیں وہ کپ میں، وہ آپ نے لیا اور یہ بوتل آپ نے محفوظ رکھی تو آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں. اسی طرح ایک وہ چھوٹا سا تکیہ دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی شال دیتے ہیں اوڑھنے کے لیے، کیونکہ ٹھنڈی لگے تو جسم پہ ڈال لیتے ہیں. یہ ان کی ملکیت ہے، کمپنی کی پراپرٹی ہے، ان کی ملکیت ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا، حاجیوں کو، کہ احرام پہنے ہوئے ہیں اور کمپنی کی وہ چیز جو واپس کرنا تھا وہ لے کے جا رہے ہیں، گویا لاکھوں روپے کا حج، لاکھوں روپے جس پہ خرچ کیا اس کا ستیہ ناش کر دیا. یہ چیز چوری کی لے لی، اس لیے ہرگز وہ چیز نہ لیں. اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ اب آئیے، اب آپ نیت کیا کریں گے؟ تو 3 قسم کی نیت ہوتی ہیں دوستو. ایک ہے صرف حج کی نیت، جس کو حج افراد کہتے ہیں. یا اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے اور آسان فرمائی. آپ نے یہ نیت کی اور 3 مرتبہ آپ نے لبیک پڑھ لیا. نیت اور لبیک میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. نیت کر لیا آپ نے، پھر اپنی بیوی کو کہہ رہے تو بھی پڑھ، تو نے کچھ نیت کی کہ نہیں؟ کیا نیت کی؟ اب اچھی خاصی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اب جو ہے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیت میں اور تلبیہ میں گیپ ہو گیا. ایسا نہ کریں، بلکہ نیت کرتے کے ساتھ ہی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سمجھ گئے دوستو؟ جب آپ نے 3 مرتبہ لبیک پڑھ لی، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں. احرام کی کیا پابندیاں ہیں؟ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں نوچ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، آپ نہا تو سکتے ہیں لیکن میل نہیں اتار سکتے، نہا تو سکتے ہیں لیکن صابن سے مل مل کے نہیں نہا سکتے. جی، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، کریم استعمال نہیں کر سکتے خوشبودار. سمجھ گئے دوستو؟
اسی طرح نوجوان ہیں آپ کے ساتھ، نوجوان نئی نویلی دلہن ہے، بیوی ہے، تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ پھنسا کر عشق و محبت کی بات یا جن باتوں سے اندر کے دوسرے سیکسول جذبات وجود میں آئیں وہ کرنا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب پابندیاں ہیں احرام کی، ٹھیک ہے دوستو۔ جب 3 مرتبہ آپ نے لبیک پڑھ لیا، احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئیں، اب آپ محرم کہلائیں گے اور آپ کا میٹر نامہ اعمال کا چالو ہو گیا حج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب جب جہاز اوپر کو ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ اس کی جوڑی بنائیں، 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک۔ جب جہاز نیچے آئے تب بھی تلبیہ پڑھیں، جب آپ سیٹ سے اٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، جب آپ بیٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، جب جہاز زمین پہ اپنی ناک رگڑ رہا ہو جدہ کی آپ تلبیہ پڑھیں، جب آپ جہاز کی سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، جب آپ بس میں چڑھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، اتر رہے ہوں تلبیہ پڑھیں۔ گویا ہر مومنٹ پر جب آپ کی مومنٹ میں تبدیلی آ رہی ہو، آپ کی حالت میں تبدیلی آ رہی ہو، آپ لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ اور دوستو یہ ایسا عجیب و غریب ذکر ہے، سارے ذکر آپ اپنے ویارہ میں کر سکتے ہیں، گجرات میں صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس کے لیے سرکار کے دربار کا سفر ضروری ہے اور یہ سرکار کی لباس ضروری ہے، یہ سرکار کے دربار کا لباس ضروری ہے، لہٰذا اپنی گلیوں میں ہم اس ذکر کو نہیں کر سکتے، اس ذکر کے لیے یہ سرکاری لباس ضروری ہے اور سرکار کے دربار کا سفر ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے دوستو موقع عطا فرمایا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس ذکر کا موقع ملے نہ ملے، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، خوب کثرت سے پڑھیں دوستو، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ پہنچیں گے جدہ میں اترنے کے بعد آپ بس میں بیٹھیں گے اور بس میں بیٹھ کر آپ ایک بلڈنگ میں پہنچیں گے جی، جو حج ٹرمینل کہلاتا ہے۔ اب جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاسپورٹ پہ ایک کارروائی ہوگی، گویا آپ کو ریسیو کیا جائے گا، وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو جی انٹری کے لیے ایک سکہ لگا دیں گے، گویا آپ ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ جیسے یہاں آخر میں ایک سکہ لگا آپ ملک سے نکلے ہیں، ایسے ایک سکہ وہاں لگے گا، گویا آپ ملک میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس پاسپورٹ کی کارروائی سے آپ فارغ ہو کے آگے بڑھیں گے تو جو سامان آپ نے بمبئی دیا تھا وہ بیلٹ پر نظر آئے گا اور وہاں دیکھ لیں گے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بمبئی سے فلائٹ آئی اس نمبر کی، وہ اس کی الگ الگ بیلٹیں ہیں، تو آپ اسی بیلٹ پہ کھڑے ہوں جہاں بمبئی کی فلائٹ کا سامان آ رہا ہے۔ پھر آپ ٹرالی لیں گے، اپنا سامان رکھیں گے، اس کے بعد باہر نکلیں گے اور باہر نکلنے کے بعد نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھیں، بھوک لگی ہے، کھانا پینا ہے تو آپ کھانا پینا نکال کر اپنی بیڈ شیٹ تو لی تھی ساتھ میں، اس کو بچھا کر آپ کھا پی لیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا خیال رکھیں، یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ چیزیں روکھی سوکھی ایسی لے کر جائیں کہ آپ کو صبح سے لے کر رات تک ٹور والا چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو سروس نہیں دے گا، نہ جدہ کے ایئرپورٹ پہ سروس دے گا، نہ بمبئی کے ایئرپورٹ پہ سروس دے گا۔ لہٰذا اپنے گھر سے جیسے قیمہ ہے یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، روکھی سوکھی روٹی ہے، انہی سے آپ کو گزارا کرنا ہوگا، تو آپ زیادہ مقدار میں لے کر جائیں، اس لیے کہ یہاں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے حاجی آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ ایسے ملیں گے، ان کو بیچاروں کو کسی نے سمجھایا نہیں، اور وہ پوچھنے جاتے ہیں چائے کتنی، کہ 3 ریال کی، اور 3 ریال کا پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں اپنی کنٹری کی کرنسی میں، تو اس کو لگتا ہے کہ وہ 30 روپے 40 روپے 60 روپے، نہیں 60 روپے کی تو کوئی چائے ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ چائے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو ہم خود بھی کھائیں اور ان کو بھی پیش کریں، اور حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، آپ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کر کے لوٹائیں گے، 1 لاکھ کر کے لوٹائیں گے۔ تو یہ تو مالدار بننے کا سفر ہے، آدمی جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 1 لاکھ میں ملٹی پلائی کر کے اس کو دیں گے۔ اس لیے ایسی مقدار میں چیزیں لے کے جائیں، خود بھی کھائیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو، آپ کو لگے حاجی حجن ایسے لگتے ہیں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، دور دراز کے ہیں، لینگویج کا بھی پرابلم ہے، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، ان کو ہدیہ پیش کریں اور پہلے سے فوئل میں لپیٹ کر سنبھال کے ایسا لے جائیں کہ کئی لوگوں کو دینا آسان ہو، لیکن کوئی بھی شوربے کی چیز نہ لے کے جائیں، ورنہ کپڑے خراب ہوں گے، بیگ خراب ہوگا اور پورا سفر کا مزہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح اچار بھی لے کے نہ جائیں، یہ بڑا بے غیرت ہوتا ہے، یہ اچار جو ہے یہ لکھت ضرور ہوتا ہے، کتنا ہی سنبھال کے لے جاؤ
اور اگر آپ نے اس کو کپڑے والے بیگ میں رکھ دیا پھر تو بس ہو گیا کام. وہ ذرا سا دھبا لگتا ہے ایک تہہ کے اوپر، وہ دھیرے 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 امبوس ہوتا ہے، اور پھر وہ کپڑا کھولو تو ہر جگہ اس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے. میرا برسوں کا تجربہ ہے. اچار کو کتنا ہی سنبھال کے لے جاؤ وہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھلاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لگیج بیگ میں چونکہ 2 بیگ دینے کی اجازت ہوتی ہے تو کھانے پینے کا ایک بیگ الگ سے ہی بنا کے رکھیں. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب آپ پہنچ گئے جدہ. جدہ سے آپ کو بسوں میں بیٹھ کر آپ کو لے جائیں گے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جب آپ کی بس آپ کے ہوٹل پر پہنچے گی تو یہاں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اب آپ کو سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے. سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں دوستو، سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے. سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے. اس لیے کہ ہم اسٹیل باڈی تو ہے نہیں کہ یہاں سے ہم بمبئی تک گئے اور بمبئی سے جدہ تک گئے اور جدہ سے اپنے کمرے تک گئے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے حرم تک گئے. اب ہم جو ہے تھک کے ٹوٹ جائیں گے. اب ظاہر ہے اس ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ اب کعبۃ اللہ کی حاضری اور عمرہ کی حاضری لگانا یہ عجیب بات ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے سر سے کوئی بوجھ اٹھا کے پھینک رہے ہیں. نہیں، آپ جائیں آرام سے ریلیکس ہو جائیں اور کھا پی کے آپ آرام کریں. چاہے آپ کو 2 دن کیوں آرام نہ کرنا پڑے، جب تک آرام نہ ملے وہاں تک آپ عمرہ نہ کریں. اور میں ایک عالم ہوں، ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جانے کے بعد 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو عمرہ کرنا ہے ورنہ عمرہ قضا ہو جائے گا. میں نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ ایک بزرگ کے ساتھ، ایک ولی کے ساتھ کیا تھا. 3 دن اور 3 رات کے بعد کیا تھا اور اس کی ٹھنڈک میں آج تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں. وہ مجھ سے وہ آزما بھی رہے تھے، مجھے آزما بھی رہے تھے کہ دیکھیں یہ مان کے چلنے والے ہیں، یہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں. کئی مرتبہ کا بیٹا میں تو بوڑھا ہوں، میں تو تھکا ہوا ہوں، جب مکمل اطمینان سکون ہو جائے گا تب عمرہ کروں گا. آپ جوان ہیں، آپ جا کے کر لیں. میں کہ نہیں، آپ کے ساتھ آیا ہوں، سیکھ کے کروں گا، آپ کو دیکھ کے کروں گا. خیر، اب دوستوں مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے. لیکن یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے یہ حج افراد کا احرام ہے اور اس افراد کے احرام میں عمرہ نہیں ہے. اس افراد کے احرام میں صرف حج ہے. لہٰذا جب آپ نے یہ نیت کی جہاز میں بیٹھتے وقت کہ پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ آپ نے لبیک پڑھ لی، تو اب آپ کے حج کا احرام یہ شروع ہو گیا. اب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے. ایک طواف مسنون ہے، طواف قدوم اس کو کہتے ہیں. لیکن اگر اس کا موقع ہے، وقت ہے، گنجائش ہے تو آپ کریں، نہیں ہے اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ اسی احرام سے آپ مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے مینا آئیں گے. 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور بال اس طرح سے منڈوا دیں گے. عورتیں 1 انگل بال کاٹ لیں گی اور یہ احرام کھل جائے گا. اور اس حج افراد والے پر قربانی بھی نہیں ہے. حج افراد والے پہ قربانی بھی نہیں. ٹھیک ہے دوستو. نیت کی دوسری قسم ہے حج قران. حج قران، قران کہتے ہیں ملانے کو. اور یہاں قران سے مراد یہ ہے کہ آپ عمرے کو اور حج کو ایک ہی احرام سے ملا رہے ہیں. تو آپ نیت یہ کریں گے، پیارے اللہ میں نے عمرے اور حج کی نیت کی ہے، حج قران کی نیت کی ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ کا حج قران کا احرام چالو ہو گیا. اب آپ مکہ مکرمہ جائیں گے. مکہ مکرمہ اپنے کمرے سے آپ پہلے حرم جائیں گے، عمرہ کریں گے. پہلے 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں گے، واجب الطواف ادا کریں گے. اس کے بعد 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں گے. اور صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد اب جو ہے بال کٹانے کی باری آتی ہے. لیکن قران والا بال نہیں کٹائے گا کیونکہ احرام میں جوائن کیا ہے حج کو، تو یہ احرام کی پابندی کے ساتھ ایسا ہی رہے گا. اگر بال کٹا لے گا تو یہ تو احرام ٹوٹ جائے گا اس کا، یعنی اس کے احرام کی خلاف ورزی ہوگی. لہٰذا اسی احرام کو باقی رکھے گا، بال نہیں کٹائے گا اور وقت اپنا پورا کا پورا احرام کی پابندیوں کے ساتھ گزرے گا. 8ویں ذی الحجہ کو مینا جائے گا، پھر 9ویں کو عرفات جائے گا اور رات کو پھر مزدلفہ آئے گا. 10ویں کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے 7 کنکریاں مارے گا. اس کے بعد قربانی کرے گا.
اور قربانی کے بعد سر کے بال منڈا لے گا، اس طرح سے اس کا احرام کھل جائے گا۔ یہ حج قران ہے دوست۔ کیا فرق ہے اس میں پہلے میں صرف حج کیا، عمرہ نہیں کیا، دوسرے میں عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں اسی نیت کے ساتھ اس نے حج کیا۔ اب احرام ایک ہی احرام میں کیا۔ احرام کا مطلب دوستو یہ نہیں ہوا کہ یہ جو چادریں ہیں آپ کی یہ بدل نہیں سکتے، یہ کھول نہیں سکتے۔ اگر آپ کو پانی بہانے کی ضرورت پیش آئی، بدخوابی ہو گئی، غسل آپ کا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو آپ نہا بھی سکتے ہیں اور دوسرے احرام کی چادر بدل سکتے ہیں اور ان احرام کی چادروں کو آپ دھو بھی سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ احرام ایسا نہیں ہے جیسے پیر کا چمڑے کا موزہ کہ کھلتے کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی مسا ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ احرام کی چادر بدل سکتے ہیں، احرام کی چادر اتار سکتے ہیں، دوسری چادر پہن سکتے ہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ اب نیت کی تیسری قسم ہے حج تمتع۔ اس میں جب جہاز میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ نیت کریں گے صرف عمرے کی، یا اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے، جی۔ یا آپ یہ کہیں گے اللہ میں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، پہلے میں عمرہ کروں گا اس کے بعد میں حج کروں گا، اللہ قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی، آپ پہنچے مکہ مکرمہ، یہاں سے آپ نے آرام کرنے کے بعد پہلے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد یعنی پہلے 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائے، پھر 7 چکر صفا مروہ کے لگائے، اس کے بعد حجام کی دکان پہ جا کے آپ نے اس طرح پھرا دیا، اپنے کمرے آئے، مل کے آپ نے صابن سے غسل کر لیا اور اپنے فریش کپڑے پہن کر جی سوہنے سجیلے ہو گئے۔ اب حرم میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، جی احرام کی پابندی آپ سے ختم ہو گئی۔ اب جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو آپ مکہ مکرمہ میں اپنے کمرے میں ہوٹل میں آپ غسل کریں گے، احرام کی چادریں اوڑھیں گے، 2 رکعت نماز احرام کی پڑھیں گے، 2 رکعت نماز احرام کی پڑھیں گے جو مسنون ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نیت کریں گے پیارے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ اب حج کے احرام کی پابندی آپ پہ لاگو ہو گئی۔ اب آپ یہاں سے مینا جائیں گے، مینا میں 5 نمازیں پڑھیں گے، اور 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات جائیں گے، وہاں ظہر اور عصر پڑھیں گے، اور وہاں سے غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں آپ پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، آج کی رات یہاں گزاریں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک یہاں رکیں گے، طلوع آفتاب ہوتے ہی آپ یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ مینا پہنچیں گے، اور بڑے شیطان کو رمی کریں گے، بڑے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اس کے بعد سر کے بال منڈائیں گے، اور اس طرح سے آپ کا احرام اتر گیا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ جب آپ نیت کریں گے یہ 3 آپشن ہوں گے۔ جو لوگ سیدھے جدہ جا کر مکہ مکرمہ نہیں جا رہے ان کے لیے یہ سب نیتیں نہیں ہیں، وہ تو اپنے کپڑوں میں ہوں گے، جدہ پہنچیں گے انہی لباس میں، اور اسی لباس میں پھر وہ بس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور مدینہ منورہ میں اپنے کپڑوں کے اندر جو 5 جوڑی آپ کو رکھنے کے لیے کہے تھے، بہتر ہے کہ اس میں 2 جوڑی سفید کپڑے سلوا لیں، نہیں بالکل، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہلی حاضری دیتے وقت پہنیں، اور دوسرا جب 10ویں ذی الحجہ کو آپ احرام نکالیں گے تو آپ حج مکمل ہونے پر گویا جو حاجی کی عید کی خوشی کا دن ہے، احرام اس کا کھل رہا ہے، اس دن پہننے کے لیے نئے سفید جوڑی کپڑا پہن لیں۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ سفید کپڑا مسنون ہے، مسنون کپڑا پہنیں آپ۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ کے احکام الگ ہیں، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اور وہاں سے اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو کہاں سے احرام باندھنا ہے وہ بھی جب مدینہ باغ کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اب آپ جو ہے جدہ اتر جائیں گے، اپنا سامان اپنے قابو میں کر کے آپ بس میں بیٹھ جائیں گے، اور یہ بس آپ کو مکہ مکرمہ آپ کے کمرے پہنچائے گی۔ جب آپ اپنے ہوٹل پہ باہر اتر گئے، اب آپ کو اپنے کمرے میں جانا ہے، تو کمرے میں جانے سے پہلے جو استقبالیہ ہوتا ہے، ریسیپشن جس کو کہتے ہیں، ریسیپشن کو عربی میں استقبالیہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھیں تو کاؤنٹر سے آپ ایک کارڈ لینا نہ بھولیں، ایڈریس کارڈ، جو اس ہوٹل کا اس بلڈنگ کا ایڈریس کارڈ ہوتا ہے وہ ضرور لے لیں، اور اس کو آپ اپنی بیلٹ میں محفوظ کر لیں۔ دوسرا لے کے حجن ساتھ میں ہیں تو کندھے کے جو بیگ ہے اس میں محفوظ کر دیں۔ اس کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر آپ یہاں سے نکلے اور حرم اگر 2-4 کلومیٹر دور ہے، آپ وہاں پہنچے، ٹھیک، اور آپ راستہ بھول گئے
تو یہ کارڈ ہی آپ کو اپنے کمرے تک پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ کیوں؟ اس کو سمجھیں دوستو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جس سے پوچھیں گے لاکھوں لوگوں میں وہ بھی آپ کی طرح کوئی حاجی ہوں گے، کسی ملک کے آئے ہوئے ہوں گے، ان کو اپنا پتہ معلوم نہیں، وہ آپ کا کیا پتہ جانے، کون سے محلے سے آپ آئے، کون سے ہوٹل سے آئے، وہ آپ کی زبان بھی نہیں جانتے۔ آپ کسی پولیس والے سے کہیں مجھے اپنے کمرے جانا ہے، اسے کیا پتہ آپ کا کمرہ کہاں ہے، آپ کا ہوٹل کہاں ہے، کون سے محلے میں، کوئی پروف تو ہو۔ تو اگر یہ کارڈ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کسی کو دکھا کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں دوست۔ دوسری بات، فون اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت کے طور پہ استعمال کریں، اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں۔ فون لے کر جائیں، اپنا نمبر آپ اپنی اہلیہ جو حجن ساتھ میں، ان کے نمبر ان کے فون میں فیڈ کر دیں، ان کے نمبر اپنے فون میں فیڈ کر لیں۔ دونوں کی رنگ ٹون سیدھی سادی ہو، میوزک نہ ہو، کوئی گانا نہ ہو، رنگ ٹون ہلکی پھلکی ہو، بہت زیادہ دھوم دھڑاکے کی نہ ہو، ورنہ حرم کا احترام ہمارے فون کی وجہ سے ضائع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب آپ اپنے کمرے پہنچ گئے اور کمرے میں جا کر آپ نے آرام کیا۔ یہ پورا مکہ مکرمہ ہے، تقریباً 18-19 کلومیٹر کا سراؤنڈ ایریا گول، یہ پورا کا پورا حرم ہے۔ اس حرم کے اندر ایک مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ پورے حرم کا ریٹ جو ہے وہ 1 لاکھ ہے۔ یہاں جو ویلیو ہے ہر عمل کی 1 لاکھ ہے۔ آپ 1 ریال خرچ کرو تو 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر۔ آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھو پورے حرم میں، 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر۔ آپ ایک قرآن پاک پڑھو یہاں کے قیام کے دوران، 1 لاکھ مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر۔ اپنے وطن میں دوستو زندگی بھر 1 لاکھ قرآن پاک پورے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سرزمین کی اہمیت کو سمجھیں اور وہاں کی ویلیو کو سمجھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب آپ اپنے ہوٹل کے آس پاس کی مسجد میں بھی نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کا اجر ملے گا ایک نماز پر۔ البتہ مسجد حرام میں جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں گے، چونکہ لاکھوں لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کثرت جماعت کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، وہ ایک الگ اضافی چیز ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ جب کمرے میں آپ نے کھا پی کے آرام کر لیا، اپنی نمازیں قریب کی مسجد میں پڑھتے رہے، اب آپ کو آرام مل گیا، اب آپ کو کرنا ہے عمرہ۔ تو سمجھ لیں اچھی طرح سے عمرہ کرنے کا وقت کون سا ہے۔ بہترین وقت عمرہ کرنے کا عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا ہے، اس لیے کہ اتنا لمبا ٹائم ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی نماز کا ڈسٹرب نہیں آ رہا کہ آپ عمرے کے ارکان احکام پورے کریں گے، اس میں کوئی نماز بیچ میں، اس کی وجہ سے آپ کو عمرہ روکنا نہیں پڑے گا۔ اور رات کا وقت جو ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، دن میں گرمی اور دھوپ بھی بہت ہوتی ہے۔ دن میں اگر کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کا وقت یہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو فجر کے فوراً بعد آپ تیاری کر کے نکلیں۔ اشراق کے بعد آپ جو ہے انشاءاللہ دھوپ بھی شدید نہیں ہوگی، آپ اس میں اپنا طواف پورا کر لیں گے 7 چکر۔ اور صحیح کے جو 7 چکر ہیں وہ تو ایک عمارت کے درمیان ایک ہال جیسا ہے بہت بڑا، اور ایئر کنڈیشن ہے، اس میں تو کوئی دھوپ کا اور گرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو عمرے کے لیے یہ وقت 2 وقت بہت مناسب ہیں، ایک فجر سے لے کر ظہر تک اور دوسرا عشاء سے لے کر فجر تک۔ سمجھ گئے؟ اب آپ اپنے کمرے سے جب چلیں گے تو عمرے کی تیاری کریں۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی مثال کے طور پہ 4 حاجی ساتھی ہیں، 2 مرد 2 عورتیں ہیں، محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی تعاون خدمت کے جذبے کے ساتھ۔ کئی مرتبہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ جو بڈھا ہے نا، وہ اگر اپنے ساتھ میں عمرے میں ہو گیا تو یہ گلے پڑے گا، اس کی ویل چیئر بھی دھکیلنی پڑے گی، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا پڑے گا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ محبت کے ساتھ اس کی خدمت کریں گے، اس کو کمزور سمجھ کے اپنے ساتھ رکھیں گے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی برکت سے آپ کے عمرے کو قبول فرما دے۔ اس لیے وہاں چال بازی سے کام نہ لیں، جی خدمت کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے کام لیں۔ یہ سوچیں کہ یہ آدمی ٹوٹے ہوئے دل والا، یہ کمزور، یہ ٹوٹے ہوئے جسم والا کمزور، میں اس کی خدمت کروں گا، یہ رو کر آنسو بہا کے میرے لیے دعا کر دے گا، اس کی دعا سے میرا حج اور عمرہ مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے کمزوروں کا ساتھی بنیں، اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کی پوری ہیلپ کریں۔ البتہ گروپ اتنا بڑا نہ ہو کہ سنبھالنا مشکل ہو، بہتر یہ ہے کہ 4 آدمی 5 آدمی، کیونکہ ایک ٹیکسی کے اندر اتنے آدمی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ حرم دور ہوتا ہے تو ایک ٹیکسی میں 5 آدمی 4 آدمی انف ہوتے ہیں، تو اور وہ سستا بھی پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ جائیں۔
اب جب آپ اپنے کمرے سے نکلیں گے تو پہلے آپ عمرے کی تیاری کے لیے ذہن بنائیں، کھا پی کے فارغ ہوں، استنجے وضو سے بالکل فارغ ہوں، یہ کندھے کی تھیلی جس میں چپل رکھنی ہے جی وہ آپ اپنے کندھے پہ لے لیں، فون چارج کر کے اپنی بیلٹ میں رکھ لیں، پاور بینک کی ضرورت ہو تو اس کو بھی لے لیں، اور کچھ کھلے ہوئے ریال اپنے ساتھ رکھ لیں، طواف کی تسبیح ساتھ رکھ لیں جی، طواف کی تسبیح ساتھ رکھ لیں، اور بالکل ریلیکس ہو جائیں، بالکل پریشان نہ ہو، بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ اب آپ چلے حرم پہنچے، حرم پہنچنے کے بعد جب سفید پتھر شروع ہوتے ہیں حرم کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کا صحن شروع ہوتا ہے، اپنی چپل نکال کے اس پہ جو کندھے کی تھیلی اس پہ رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے پہن لیں، ہینگ کر لیں، ہاتھ فارغ کر لیں، طواف کی تسبیح جو ہے وہ اپنی ایک انگلی کے اندر پہن لیں، سارے دانے اس کے اکٹھے کر لیں۔ اب سب سے پہلا مرحلہ ہے کعبۃ اللہ کی پہلی زیارت کا، ٹھیک، پہلی نظر پہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ٹھیک۔ اب جب آپ پہلی نظر دیکھنے کے لیے حرم شریف میں کعبۃ اللہ کی طرف چلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کعبۃ اللہ کدھر ہے، اگر آپ نظر اٹھا کے چلیں گے تو کعبہ نظر آ جائے گا، اور کئی مرتبہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، سوچتا ہے کہ وہ پہلی نظر پڑ گئی، میں نے اچھی طرح نیت تو کی نہیں تھی، دعا تو کی نہیں، اور یہ پہلی نظر میری مس ہو گئی۔ بہتر یہ ہے کہ جو ریپیٹر ہیں، جو پہلے سے کئی حج عمرے کر چکے ہیں، یا تو ان کا سہارا بنے کہ بھئی آپ آگے چلو، ہم نیچی نظر کر کے آپ کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جب آپ مناسب سمجھو اس جگہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے ہمیں بتانا کہ کعبہ سامنے ہے، تو ہم پہلی نظر سکون کے ساتھ اس پہ ڈالیں گے اور کچھ اللہ سے مانگیں گے۔ یا جو خدمت کرنے والا عملہ ہے، ہندوستانی پاکستانی ہوتے ہیں اس میں، تو آپ ان سے کہیں بھائی صاحب ہماری پہلی نظر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی ہے، تو آپ ہماری ذرا رہبری کر دیں، تو وہ ساتھی بن جاتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، اور کسی جگہ ایسی جگہ ہمیں کھڑا کر دیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ ہو، تو وہ آپ کو کھڑا کر دے گا۔ یہ کوئی بھی اردو بولنے والا ہوگا آپ اس سے یہ خدمت لیں گے، وہ بھی آپ کی یہ خدمت انجام دے دے گا۔ تو آپ ایک طرف جا کر جہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، آپ وہاں جا کر آپ کعبۃ اللہ کی پہلی زیارت کریں گے، ٹھیک۔ کعبۃ اللہ سامنے ہے، مثال کے طور پہ یہ جو دیوار ہے جس پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی دیوار ہے، تو اگر آپ نیچے نظر کریں گے تو سامنے جو طواف کرنے والے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کو ڈسٹرب کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نظر کعبۃ اللہ کی جو اوپر کی باؤنڈری ہے اس کے اوپر جمائیں، وہ بھی تو کعبہ ہی ہے، کعبے کا حصہ ہے، اس پہ جمائیں تاکہ نیچے چلنے والے وہ نیچے چلتے رہیں اور ہمیں ڈسٹرب نہ ہو۔ نہیں سمجھے دوستو؟ نظر اوپر کی طرف رکھیں تاکہ نیچے گزرنے والے گزرتے رہیں اور ہمیں ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آپ کیا نیت کریں گے دوستو، وہاں کیا مانگیں گے؟ پہلی نظر میں کیا مانگیں گے؟ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، نہیں سمجھ میں آتا۔ نعرے تکبیر بلند کریں جی، روئیں، گڑ گڑائیں، بے ہوش ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ کعبہ جس کی طرف زندگی میں کبھی پیر کر کے نہیں سوئے، ادب اور احترام کے ساتھ اس کا نام لیا، ادب احترام کے ساتھ جو ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، آج وہ آنکھوں کے سامنے ہے، آج کیا مانگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اگر بندہ وہ پڑھ لے تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ لیکن انسان پھر بھی حریص ہے، لالچی ہے، جب تک وہ تفصیل سے نہ مانگے وہاں تک جی اس کو سکون نہیں ملتا۔ لہٰذا اب اس تھوڑے سے وقت میں کیا تفصیل سے مانگے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے وطن سے لے کر بمبئی تک خوب مانگے، اپنی ذات کے لیے مانگے، بیوی بچوں کے لیے مانگے، اپنے رزق کے لیے مانگے، صحت کے لیے مانگے، علم کے لیے مانگے، عزت کے لیے مانگے، علماء صلحاء کے لیے مانگے، اپنے محسنین رشتہ داروں کے لیے مانگے جی، یہاں سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے جدہ تک، جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ اپنے کمرے سے لے کے حرم شریف کی پہلی زیارت تک خوب مانگے، تفصیل سے مانگے، اور جب پہلی نظر پڑے تو کہے پیارے اللہ وطن سے لے کے یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے، تو ایک جملے میں سب کچھ آ جائے گا، وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے پیارے اللہ دے دیجیے، ایک جملے میں سب آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ چانس ختم ہو گیا، اب آپ یہاں سے ہٹ جائیں، نہیں، آپ دیر تک مانگیں، دیر تک آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ ایک بات پوری ہو گئی دوستو، اب آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، عمرہ شروع کرنا ہے تو پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات طے کر لیں، دیکھو بھائی ہم طواف شروع کریں گے، 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگانے ہیں جی،
اور کیسے لگانے جیسے آپ کو بتائیں گے، سیکھ کر لگائیں. سیکھے ہوئے گئے ہیں 7 چکر میں اگر آگے پیچھے ہو گئے تو ساتھی کو نہ ڈھونڈیں، ساتھی کو نہ ڈھونڈیں، اللہ کو ڈھونڈنے آئے، اللہ کا تعلق ڈھونڈنے آئے. لہٰذا سکون کے ساتھ 7 چکر پورے کر لیں. اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد یہ جو گرین لائٹ ہے جہاں اینڈ ہوتا ہے طواف کا، جو بتائیں گے آپ کو، یہاں سے آپ دائیں طرف کو جہاں بھیڑ کم ہو وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے 2 رکعت ادا کر لیں جو واجب الطواف ہے. اور اس کے بعد دعا کر لیں. 2-4 منٹ پہلے یا بعد میں، بس 2-4 منٹ کا ہی فرق پڑے گا، یا تو پہلے یا بعد میں سب جمع ہو جائیں گے. اور سارے کے سارے اکٹھا ہونے کے بعد اس کے بعد زمزم پی کر یہاں سے صفا مروہ کے سعی کے لیے چلنا ہے. یہ بات پہلے طے کر لیں کہ طواف کے بعد کہاں ملنا ہے، 2 رکعت کہاں پڑھنی ہے اور کہاں جمع ہونا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ کوشش کریں کہ گم نہ ہونے پائیں، ساتھ ساتھی رہیں. اللہ نہ کرے 1% اگر گم ہو بھی جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک جگہ مل لیں. البتہ اس کا خیال رکھیں دوستو کہ ساتھ میں اگر بوڑھی ماں ہے، کمزور عورت ہے، ہرگز اس کو جو ہے گم ہونے نہ دیں، ساتھی رکھیں، ورنہ وہ اپنا طواف خراب کر بیٹھے گی اور رو پڑے گی، دل توڑ بیٹھے گی اور طواف کی گنتی بھی نہیں گنے گی اور عمرہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ساتھی رکھیں. اب جو حضرات مرد ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے احرام میں کچھ تبدیلی کریں گے. کیا تبدیلی کریں گے؟ یہ جو چادر ہے اپنی، اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں گے. پہلے یہ 7 چکر کے لیے دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور بائیں کندھے پہ اوپر ڈال دیں گے. اس کو ٹرم کے اندر کہتے ہیں شریعت کی استباء. تو آپ جو ہیں اس طرح سے چادر ڈال لیں طواف شروع کرنے سے پہلے، اور طواف کی تسبیح آپ نے پہن لی ہے. اب آپ چلتے چلتے آئیں گے کعبۃ اللہ کے اس کونے میں. بیٹا یہ سوٹ کیس جو ہے اٹھاؤ ذرا، اس پہ یہاں رکھو، مجھے کچھ چیز سمجھانی ہے. نہیں ایسے نہیں، ہاں ایسے نہیں. مان لیجئے اس کا جو کونا میری طرف ہے یہ کعبۃ اللہ کالا ہی ہوتا ہے، یہ بھی اتفاق سے کالا ہی ہے. اب کعبۃ اللہ کا ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. ٹھیک، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. اگر یہاں کوئی بھی نہ، یہ پورا کا پورا علاقہ جہاں گول گول پھرتے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد، اس کو کہتے ہیں مطاف. جہاں طواف ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کے جس کونے میں پتھر لگا ہوا ہے وہ حجر اسود، جی اس کونے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہاں کوئی نہیں ہے تو اس کو چومنا ہے. اس کو تقبیل کہتے ہیں، چومنا، بوسہ دینا. اور اگر یہاں بھیڑ ہے، جیسا کہ ہر وقت ہوتی ہے بھیڑ، تو آپ چومنے کے لیے وہاں نہ جائیں، بلکہ دور سے اس کی طرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. فلائنگ کیس، اس کے طرف اشارہ کر کے اس کو چوم لیں گے. اس کو کہتے ہیں استلام. لیکن کیسے کرنا ہے؟ جب آپ چلتے چلتے دعا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کر کے آئے تو جہاں حجر اسود ہے وہاں تو پبلک ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا حجر اسود ہے کدھر. اسی کی دشا کو بتانے کے لیے حکومت سعودی نے حرم کے اندر، یہ جو حرم کی عمارت ہے، گرین ٹیوب لائٹ لگائی ہے کافی دور تک، اسی کی بالکل سیدھ میں. تو جب چلتے چلتے دائیں کندھے پہ آپ کی وہ لائٹ آ جائے، دائیں کندھے کے بالکل سیدھ میں، تو آپ ادھر دیکھیں گے تو حجر اسود کے بالکل آپ سامنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ چلتے چلتے جب گرین لائٹ کو فالو کرتے کرتے آپ آئے، آپ نے ادھر کو رخ کیا اور پہلے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے. کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے عید کی نماز میں کان تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتیں سینے تک اور مرد کانوں تک چھوڑ دیں گے. یہ صرف پورے 7 چکر میں 1 مرتبہ کرنا ہوتا ہے. دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن اب کی بار ہاتھ جو اٹھائیں گے عورت اور مرد وہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے اور حجر اسود کی طرف ہوگا ایسے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ان کو چوم لیں گے. اور اس کے بعد دائیں طرف کو ہو جائیں گے اور اپنی سمت میں آپ چلنا شروع کریں گے کعبۃ اللہ کے ارد گرد نیچی نظر کر کے. لیکن پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات اکڑ کے چلیں گے، جیسے پہلوان چلتے ہیں، جیسے فوجی ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، رنگ میں وہ اکڑ کے بہادری کے انداز میں چلتے ہیں. تو سینہ تنا ہوا ہوگا،
مونڈے آپ کے ہلتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ آگے چلیں گے۔ اگر جام لگا ہوا ہے، اگر جام ہے، بھیڑ ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے نارمل، اور جب راستہ کھلے گا تو پھر آپ قدم بڑھائیں گے۔ جام لگ گیا تو آپ پھر کھڑے رہیں، ایسا نہ ہو کہ کھڑے کھڑے بھی آپ اوپر نیچے ہوتے رہیں، آپ آگے چلیں۔ اب جب آپ طواف کرتے 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 جی پکڑ کے چلتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جب یہاں آئیں گے اس طرف، تو آپ دائیں طرف دیکھیں تو گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، دائیں طرف دیکھیں گے گرین ٹیوب لائٹ کو، اور جب بالکل اس کے سیدھ میں دائیں کندھا آ جائے تو آپ ادھر کو مڑیں گے۔ اگر مڑنے کا موقع مل رہا ہے تو مڑ جائیں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے چوم لیں۔ اور اگر مڑنے کا موقع نہیں مل رہا، گھومنے کا موقع نہیں مل رہا، تو آپ آگے کی طرف کو رہیں اور صرف اس طرح سے ہاتھ حجر اسود کی طرف کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کر ان کو چوم لیں، اور پھر آگے چلیں دونوں طرف۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، نہیں دیکھنا دوران طواف کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور گول گول گھوم رہے ہیں، یہ بالکل منع ہے، اس لیے کہ یہ بت پرستی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ گویا کعبۃ اللہ جو پتھر کا بنا ہوا ہے، گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو عبادت اللہ کے حکم کی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور طواف کے چکر لگا رہے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد۔ لہٰذا دوران طواف چلتے ہوئے دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا منع ہے، لیکن جب آپ کا چکر مکمل ہو گیا تو جب چکر مکمل ہوا، اب جو آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو مکمل ہونے پہ دیکھ رہے ہیں، حجر اسود معلوم کرنے کے لیے کہ وہ سیدھ میں آیا کہ نہیں، اور اس کے سامنے جب آ گئے تو اب استلام کرنا ہے۔ اب یہ جب دیکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ حجر اسود آ چکا ہے، لہٰذا حجر اسود کے وقت دیکھنے کے وقت منع نہیں۔ تو حجر اسود کو دیکھتے ہوئے جی اب آپ کو دوبارہ اس کا استلام کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ کے دوستو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں، کہ دوران طواف منع ہے، لیکن ہر چکر کی بگننگ، ابتدا اور انتہا میں حجر اسود کو دیکھنا جائز ہے، اس طرف کو رخ کرنا کعبۃ اللہ کی طرف، کیونکہ حجر اسود کو اس کا استلام کرنا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب دوسرا چکر شروع ہوگا۔ اچھا، جب دوسرا چکر شروع ہو، استلام کے بعد فوراً دانہ کھینچ دو تسبیح کا، ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر دوسرے چکر پہ جب آئے، استلام کر کے دوسرا دانہ کھینچ دو، کہ دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ پھر چلتے چلتے جب آپ تیسری مرتبہ آئے تو استلام کرنے کے بعد دانہ کھینچ دو کہ تیسرا چکر مکمل ہو گیا، اور تیسرا چکر مکمل ہونے کے بعد اکڑ کے چلنا بھی بند کر دو۔ اب آپ نارمل ہو جاؤ، نارمل چلو، اکڑ کے نہیں چلنا۔ البتہ یہ جو چادر ہے یہ 7 چکر میں آپ کے کندھے پر لگی رہے گی، 7 چکر میں، اوپر دائیں کندھے سے نیچے نکل کر بائیں کندھے کے اوپر رہے گی۔ اگر چلتے چلتے کھل جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، تو آپ اس کو دوبارہ سنوار سکتے ہیں، پھر اس کو ڈال سکتے ہیں اوپر۔ سمجھ گئے دوستو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 7 چکروں کے اندر کیا دعا کی جائے؟ دوستو پورے حج میں اور پورے عمرے میں کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اردو بھی جانتے ہیں، گجراتی بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، ہر زبان کے خالق و مالک ہیں، لہٰذا جس زبان میں بھی آپ دعا کریں گے اللہ اس کو سنتے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ کسی بھی زبان میں دعا کریں۔ ایک بات نیز ہماری تمنائیں، ہماری دعائیں بہت ساری ہیں، ضرورتیں بہت ساری ہیں، لہٰذا میں نے اپنے طور پر اپنے طواف کے ساتھ چکروں کے اندر ایک ترتیب بنائی ہے دعا مانگنے کی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ سنیں آپ کو بھی فائدہ ہو، لیکن ترتیب یہ بھی واجب نہیں ہے کوئی، یہ جو میں دعا کی ترتیب بتانے جا رہا ہوں یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں، اور وہ ترتیب یہ ہے، پہلے چکر میں مکمل آپ استغفار کریں، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، خوب استغفار کریں۔ کہاں یہ حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک، میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے بلایا کہ اللہ مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ پہلے مکمل چکر میں آپ استغفار کریں، دوسرے مکمل چکر میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوسرے چکر میں مکمل درود شریف، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے
کہ ان کی برکت سے تو آج ہم اس طرح بیٹھے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے۔ تو پہلا اور دوسرا طے ہو گیا، پہلے میں استغفار، دوسرے میں درود شریف۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں، پورے چکر میں اپنے لیے مانگیں، اللہ مجھے صحت عطا فرما، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجیے، عمل صالح کی توفیق دے دیجیے، اللہ عزت دے دیجیے، اللہ تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ رزق دے دیجیے، اللہ بیماریوں سے، قرضوں سے، مرضوں سے نجات دے دیجیے، یا اللہ اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ یعنی اپنے لیے پورے چکر میں مانگ، صرف اپنے لیے۔ 3 ہو گئے چکر۔ چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے قریبی ہیں، ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچے، جی ان کے لیے مانگیں چوتھے میں۔ 5ویں میں پوری امت کے لیے مانگیں، اللہ امت کی مغفرت کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے مانگیں۔ 6 میں پھر درود شریف، 7ویں میں استغفار۔ اب اس کو شارٹ کٹ ذرا سمجھیں، شروع کے 2 اور آخر کے 2۔ سب سے پہلے استغفار، سب سے آخر استغفار، سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے درود شریف۔ 2 اور 2 4 ہو گئے، تو 4 قابو میں آ گئے۔ اب بیچ میں بچے 3، ایک میں صرف اپنے لیے، ایک میں اپنے قریبی لوگوں کے لیے، اور ایک میں پوری امت کے لیے۔ دوستو اگر اس طرح سے کریں گے چکر بھی یاد رہیں گے، اور آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ سب کچھ مانگ بھی سکیں گے، اور اگر کوئی ترتیب پہلے سے نہیں بنائیں گے تو چکر میں چکر آ جائے گا، پھنس جائیں گے، یہی پتہ نہیں چلے گا کون سے چکر میں ہم چل رہے ہیں۔ شیطان نفس بہکاتا ہے، کئی مرتبہ بہت اہم چیزیں سوچ کے جاتی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے طواف میں یہ مانگنا ہے، بھول جاتے ہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو مجھے اس ترتیب سے نفع ہوا ہے، آپ بھی اگر اس ترتیب سے مانگیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ بیچ میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا، اس کو بھی جگہ جگہ ہر چکر میں بھی آپ اس کو 1-2 مرتبہ مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، 7 چکر ہونے کے بعد جب آپ طواف جب استلام کریں گے تو یہ کون سا استلام ہوگا؟ 8واں، اس لیے کہ ہر چکر کی ابتدا استلام سے ہوئی ہے اور اینڈنگ جو ہے وہ استلام پر ہوئی ہے، تو چکر ہوں گے 7 اور استلام ہوگا 8واں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے آپ نے پہلے سے طے کیا ہے کہ بھائی ایک طرف کو جا کر، اب اتنی بات سمجھ لو کہ وہاں نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، کہ جب آپ کا 7واں چکر گرین ٹیوب لائٹ آپ کے دائیں کندھے پر آ گئی اور ادھر استلام آپ نے کر لیا، تو یہاں اس ایریے میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کا طواف بھی یہیں پورا ہوتا ہے اور ہر آدمی کے طواف کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا ایریا جو ہے کافی بھیڑ بھاڑ والا ہوتا ہے۔ تو آپ بجائے آگے جانے کے آپ یہاں سے آپ یو ٹرن لے لیں اور تھوڑا سا دور کو جا کے چکر لے کے آپ کنارے کنارے ادھر جو ممبر ہے اس طرف کو آ کر یہاں نماز پڑھ لیں 2 رکعت واجب الطواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے۔ ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف جب رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، نماز عام طور پہ جو نارمل ہوتی ہے نماز اسی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مستجاب ہے، لہٰذا ٹکا کے اللہ سے دعا مانگو۔ ایک جملہ تو یہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ایک کہ اللہ 7 چکر میں جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے، کہ اللہ وطن سے لے کر کعبۃ اللہ کی پہلی نظر تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے، یہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ ایک خاص طور سے موقع کی مناسبت سے دعا کریں۔ اتنی بات یاد رکھیں دوستو، جو آدمی موقع کی مناسبت سے بات کرتا ہے وہ بات بھی سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اور جو موقع کی مناسبت سے دعا کرتا ہے وہ دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، یعنی قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو ایک دعا آپ یہ کریں، پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کٹوانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اب مخلوق کے در کے چکر کیا ہیں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں دوستو۔ جائز اپلیکیشن ہے، آفس میں دی ہوئی ہے، جینوئن ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہے، اور اس کے اپروول ملنے میں دیر ہو رہی ہے، کل آنا پرسوں آنا، صاحب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جوتے رگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کے چکر کاٹنا، ڈاکٹر کی دکان کے چکر کاٹنا، یہ بھی چکر ہے۔ مال دیا ہے پیمنٹ نہیں آ رہا، یہ بھی چکر ہے۔ کسی کو قرض دیا ہے ٹائم پہ واپس نہیں لوٹ رہا، یہ بھی چکر ہے، اور نہ جانے کتنے چکر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اور بھی بہت سی دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ
زمزم پی لیں. اس موقع پر زمزم پینا مسنون ہے. زمزم پئیں اور زمزم اس نیت سے بھی پئیں کہ پیارے اللہ عمرے کا طواف تو میں نے کر لیا ہے، پیارے اللہ اب مجھے عمرے کی صحیح کرنی ہے، اللہ قبول فرمائیے، آسان فرمائیے اس کی برکت سے، زمزم کی برکت سے. زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے ساتھ اسی طرح کا کرتے ہیں جیسے اس نے نیت کی. اس کے بعد آپ صفا پہ جائیں گے. صفا اور مروہ دو پہاڑی ہیں. ان دو پہاڑیوں کے درمیان حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام وہ دوڑی تھی، اور دوڑی اس لیے تھی وہ جو ہے بار بار کبھی صفا پہ چڑھتی تھی کبھی مروہ پہ، اور نیچے کا جو ڈاؤن ایریا تھا جو پلین تھا وہاں دوڑ کے جاتی تھی جلدی سے، تاکہ اپنے بچے کو بھی دیکھیں وہ کس حال میں ہے، اور یہ بھی دیکھیں کوئی قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو اس کے پاس پانی ہو تو پانی لے. اللہ تعالیٰ کو ماں ہاجرہ علیہ السلام کی یہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ صبح قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے معتمرین ان تمام کے لیے کہا گیا کہ آپ صفا مروہ کے درمیان جب چلو تو دوڑو. عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے. یہاں ذرا تیز قدم چلنا ہے، جھپٹ کے چلنا ہے. جب آپ نے طواف مکمل کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، دعا کر لی، اب آپ آئیے صفا مروہ پر. صفا مروہ کی جو 2 پہاڑی ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے اس کو ایک ہال جیسی شیپ دے دی ہے، گویا ایک بہت بڑا ہال ہے. صفا کی کچھ پہاڑی کا کچھ حصہ وہ نظر آتا ہے، اور مروہ تو بالکل فلیٹ ہو گیا ہے، یعنی زمین کے برابر لیول ہو گیا ہے. البتہ اس کو کچھ حصہ ایسا ہے جس کے اوپر پتھر نہیں ڈھانکے گئے، نظر آتا ہے کہ یہ پہاڑی حصہ ہے. باقی بیچ میں پورا جو ہے وہ پتھر بچھا دیے گئے ہیں، ہول ٹائپ ہے. اس میں درمیان میں گرین چھوٹی چھوٹی LED لگائی گئی ہیں. یہ وہ گرین زون ہے آتے ہوئے جاتے ہوئے جہاں حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، یہاں مردوں کو دوڑنا ہے. اب جب آپ صفا پہ پہنچے تو صفا پہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہو یا نہ ہو اس کی طرف رک کر کے آپ دعا کر لیں. ٹھیک، دعا کرنے کے بعد آپ صفا سے چلیں گے مروہ کی طرف. بیچ میں جو گرین ایریا ہے وہاں تھوڑا سا جھپٹ کے چلیں گے. آپ مروہ پہ پہنچیں گے. جیسے آپ مروہ پہ پہنچتے کے ساتھ ہی ایک چکر آپ کا مکمل ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ پلر صفا ہے، یہ پلر مروہ ہے. صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، مروہ سے چلے صفا پہ پہنچے، یہ ایک چکر ہونا چاہیے تھا راؤنڈ. لیکن راؤنڈ نہیں، ہاف، ون وے، ون سائڈ ایک چکر اللہ تعالیٰ حاجیوں کا قرار دیتے ہیں. تو آپ صفا سے چلے مروہ پہ پہنچتے کے ساتھ ہی آپ کا ون وے، ون سائڈ، ہاف چکر ہی پورا چکر سمجھا جائے. سمجھ گئے دوستو؟ تو صفا پہ چلے، دعا کی، مروہ پہ پہنچے، وہاں بھی آپ دعا کریں. پھر مروہ سے پھر آپ گھوم کے چلیں گے، صفا پہ پہنچیں گے، گرین زون میں لپک کے چلتے ہوئے، دوڑ کے چلتے ہوئے صفا پہ پہنچیں گے. یہ دوسرا چکر مکمل ہو، یہاں بھی آپ دعا کریں. غرض یہ کہ ابتدا ہوگی صفا سے، انتہا ہوگی مروہ پر 7 چکر کی. اس کے بعد آپ آئیں گے حجام کی دکان پر. اگر یہ تمتع کا احرام آپ آئیں گے حجام کی دکان پر، اور یہاں آ کے آپ سر کے بال منڈوا لیں گے، اپنے کمرے جائیں گے اور مل کے نہائیں گے صابن سے، اور نہا کر آپ اپنے کپڑے پہن لیں گے. اب جو ہے گویا آپ کا عمرے کا ارکان، عمرے کے احکام آپ کے پورے ہو چکے، اور آپ نے اپنے لباس پہن لیا، اور احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی. جی اب آپ انجوائے کر رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں. تو عمرے اور حج کے درمیان لطف اٹھانے کا نام تمتع ہے. گویا آپ نے عمرے کا احرام مکمل کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے لطف اندوز ہو گئے، احرام کی پابندیاں آپ پہ ختم ہو گئی. اب آپ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے. درمیان میں آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں جو حالت احرام میں نہیں کر سکتے. تو یہ جو لطف اٹھایا آپ نے، اس کو تمتع کہتے ہیں. سمجھ گئے دوستو؟ اب جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہو، کرنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن اس کے لیے احرام باندھنے کے لیے آپ کو بمبئی دوبارہ یا احمد آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کمرے میں نہا دھو کر احرام کی چادر باندھ کر آپ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے مسجد عائشہ، اس کو تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. شیئرنگ ٹیکسی ملتی ہے، پرسنل ٹیکسی بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہنچیں گے، آپ وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں احرام کی. 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد آپ نیت کریں کہ اللہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں. یہ آپ کا عمرے کا احرام کی پابندی چالو ہو گئی. آپ حرم آئیں گے، یہ کمرے آئیں گے، جب بھی آپ مناسب سمجھیں گے
آپ حرم جائیں گے، پہلے کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائیں گے، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلیں گے جی، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، اور سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں لیکن اس طرح پھرانا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پھرا لیں گے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ دوستوں مشقت عمرے میں زیادہ ہے اور فضیلت طواف کی زیادہ ہے، فضیلت طواف کی زیادہ ہے۔ زندہ مردہ تمام کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور ایک طواف ایک کو بھی بخشا جا سکتا ہے، اور ایک طواف پوری امت کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ کئی مرتبہ بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں بھائی میرے لیے ضرور طواف کرنا، اب وہاں آدمی ٹوٹ پھوٹ کے بالکل چور چور ہو چکا ہوتا ہے، کئی مرتبہ صحت اجازت نہیں دیتی، تو شروع میں جب صحت ہو تو آپ ایک طواف پوری امت کی طرف سے کر لیں، بلکہ میں تو اس طرح سے کیا کرتا تھا، ایک طواف پوری امت کے نیکوکاروں کی طرف سے، ایک طواف پوری امت کے گنہگاروں کی طرف سے، ایک طواف پوری امت کے بیماروں کی طرف سے۔ کوئی کہتا میرے لیے طواف کیا کہ نہیں؟ ہاں ضرور کیا، بیمار تھا تو بھی تیرے لیے ہوا، گنہگار تھا تو بھی تیرے لیے ہوا، اور نیکوکار تھا تو بھی تیرے لیے ہوا۔ خیر، اب دوستو عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں جتنا وقت آپ گزاریں حج سے پہلے ادب اور احترام کے ساتھ گزاریں، گنجائش ہے طواف کریں، قریب میں ہے آسانی کے ساتھ آپ جائیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کیا کریں، تلاوت کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر نیکی کا ریٹ 1 لاکھ کا ہے، لہذا اس کو کیش کریں۔ البتہ جب حج آنے میں یعنی 8 ذی الحجہ آنے میں 2-3 دن باقی ہوں، نفل عمرہ، نفل طواف، مجاہدے کے سارے کام روک دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب 2-3 دن آپ کو اسٹیمنا کی ضرورت پڑے گی، 2-3 دن آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، صحت کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ نفل کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیں گے تو آپ فرض میں کیا کر پائیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، آخر کی 2-3 دن آپ اس لیے بھی مطاف کے اندر نہ جائیں، اس لیے بھی عمرہ اور طواف نہ کریں کہ آخر کی جو فلائٹیں آتی ہیں ان کو اپنا فرض عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم اتنے سارے لوگ مطاف میں نہیں ہوں گے تو اتنے سارے لوگوں کو لیے ریلیف مل جائے گی نا، آنے والے فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک ریلیف مل جائے گی، تو آپ چھوڑ کر وہ ثواب اللہ کے نزدیک حاصل کریں گے جو شاید کرنے کے بعد بھی نہ ملتا۔ ان کی راحت کی نیت سے آپ نے چھوڑا تو چھوڑ کر آپ کو وہ ثواب ملے گا جو شاید کر کے بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب 8ویں ذی الحجہ مثال کے طور پر کل ہے، اب آپ کو جانا ہے مینا۔ معلمین کئی مرتبہ 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، 7 تاریخ گزر گئی، 7 تاریخ گزر گئی، 8ویں ذی الحجہ صبح شروع ہو رہی ہے، اور صبح کو یہاں سے طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے، حکم یہ ہے۔ لیکن کئی مرتبہ چونکہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مینا تک مکہ مکرمہ سے، اور 30-40 لاکھ حاجیوں کو ادھر شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو معلم نام کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بسیں لگاتی ہیں، تو وہ اپنے حصے کے حجاج کرام کو آدھے دن میں پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ رات کو ہی لے جانا شروع کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نہا دھو کر تیار ہو جائیں اور احرام باندھ لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت، اس کے بعد نیت کریں اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ آپ لبیک پڑھ لیں، ٹھیک۔ اب یہ جو آپ کو یہاں سے مینا کی طرف جانا ہے حج کے لیے، تو آپ کو ایک بیگ تیار کرنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ نہیں بیٹا مجھے چاہیے گا تو میں لے لوں گا۔ آپ ایک بیگ، پٹھو بیگ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ول والے بڑے بڑے بیگ نہ اٹھائیں، پٹھو بیگ اٹھائیں۔ اصل میں جب 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکری مار کر مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے، اور چونکہ عرفات اور مینا یہ 2 دن گزر چکے ہیں، اہم معاملہ ادا ہو چکا ہے، اب یہ سارا سامان لے کر مکہ کی طرف آتے ہیں۔ مکہ کی طرف جب آتے ہیں تو وہاں ملٹری والے، پولیس والے جمرات کے پاس بڑا سامان لے جانے نہیں دیتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اب 2-3 کلومیٹر کون چل کر واپس لے گا؟ کئی مرتبہ انتہائی ضروری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، وہ سب پھینک دیتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا بیگ ہرگز نہ اٹھائیں، یہ پٹھو بیگ جو ہے یہ لیں آپ۔ اس کے اندر ایک آپ بیڈ شیٹ رکھ لیں، ایک بیڈ شیٹ رکھ لیں، دوسرا ایکسٹرا احرام ایک جوڑی رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے احرام پہ سالن گر جائے، خراب ہو جائے، یا نوجوان آدمی ہے سویا تھا اور بدخوابی کی وجہ سے جو ہے احتلام ہوا، کپڑے خراب ہو گئے، تو اگر ایکسٹرا احرام ساتھ ہوگا تو اس کو سہولت رہے گی۔ یا کم از کم پورا احرام لے لینا تو ایک لنگی ہی لے لیں، نیچے باندھنے والی ایک چادر، وہ بھی کافی۔
اس کے علاوہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ میں لے لیں، ہوا کا تکیہ ساتھ میں لے لیں، چارجر ساتھ میں لے لیں، پاور بینک اپنے ساتھ لیں، اور دھوپ کی چھتری ساتھ میں رکھیں، اور پانی کا بوتل ہر وقت ساتھ رکھیں، اس لیے کہ اب آپ کو میدان میں نکلنا ہے، وہاں ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، پسینہ نکل جاتا ہے، گرم ہوا چلتی ہے، بہت زیادہ آدمی عورتوں کے سر کے بال منڈائے ہوئے ہوتا ہے، سر پہ کوئی چیز رکھ نہیں سکتا، تو ڈائریکٹ سورج کی تپش پڑتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ چھتری ضرور ساتھ رکھیں۔ جب یہ آپ نے ہلکا پھلکا بیگ تیار کر لیا، اس میں کچھ چیزیں ڈرائی فروٹ طرح کی جیسے کاجو ہے، بادام ہے، کشمش ہے، دراکش ہے، انجیر ہے، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی تھیلی بنا کے رکھیں، بلکہ اس مقدار میں رکھیں کہ آپ وہاں اتنے مبارک موقع پر عرفات میں مینا میں جا رہے ہیں، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی پیش کریں گے، ٹھیک۔ اب اس کو آپ اپنے کندھے پہ لے لیں، ٹھیک۔ اب آپ بس میں بیٹھیں گے اور پہنچیں گے مینا کے خیمے میں آپ پہنچیں گے، اور وہاں آپ کو 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کو پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر، 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو ادا کرنی۔ اور مینا کا قیام اور یہ 5 نمازیں مسنون ہیں، یعنی فرض واجب نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے یہ آگے پیچھے یہاں کا قیام ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے جی، یا مینا کے اندر ہمیں ٹینٹ نہیں ملتے بلکہ مزدلفہ میں ملتے ہیں، تو اب ہرگز دل چھوٹا نہ کریں، اس لیے کہ کئی مرتبہ مینا کے ٹینٹ جو ہیں ان لوگوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں جو حنبلی اور شافعی مسلک ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک مینا کا قیام حج سے پہلے اور حج کے بعد جو 2 دن ہیں، یہ 3 دن، یہ جو ہے ان کے نزدیک واجب ہے، اور ہمارے نزدیک مسنون ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو یہ اس پہ کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، تو 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی، ٹھیک۔ 9 تاریخ کی صبح میں فجر کے بعد ہمیں لے جائیں گے عرفات، یہ بیگ ہمارا ہے ساتھ میں، اس میں بیڈ شیٹ بھی ہے اور تکیہ بھی ہے ہوا والا، کھانے پینے کی چیز بھی ہیں، ایکسٹرا احرام کی چادر بھی ہے، یہ بیگ آپ لے کر بس میں بیٹھ کر آپ جائیں عرفات۔ 9 تاریخ کو عرفات کے دن ظہر اور عصر کی 2 نمازیں پڑھنی، اور جب غروب آفتاب ہو جائے عرفات کا کام پورا ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے، چاہے ہوش میں جائیں چاہے بے ہوش ہو کے جائیں، چاہے جاگ کر چاہے سو کر، ہر حال میں عرفات میں 10 تاریخ کو گزرنا یا 10 تاریخ کو ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو ایک لمحے بھی اگر زوال کے بعد رک گئے آپ حاجی ہو گئے، آپ کا حج کا رکن ادا ہو گیا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل ہے، لے دے کر، یعنی اس کا دم وغیرہ دے کر جو ہے وہ اس کی تلافی بھرپائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر طواف عرفات کا نہیں ہوا، وہ طواف کہہ رہا ہوں یعنی وقوف عرفات کا نہیں ہوا، تو یاد رکھنا پھر دوسرے سال دوبارہ پھر حج کرنا ہوگا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب عرفات کے میدان میں جو پرائم ٹائم ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور اس میں بھی عصر سے لے کر مغرب تک اہتمام کے ساتھ بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب غروب آفتاب ہو گیا، آج مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب غروب ہوتے کے ساتھ ہی، آج زندگی بھر پوری دنیا میں غروب آفتاب ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ ودن سیکنڈ ہم مغرب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج مغرب کی نماز یہاں نہیں، آج اللہ پاک مغرب کی نماز ہماری مزدلفہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہاں سے چلیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ کا میدان شروع ہو جی 9 کی صبح کی نماز کے بعد تشریق، ہاں 9 کی صبح، جیسے اپنے وطن میں بھی تکبیر تشریق پڑھتے ہیں فجر کی اذان کے بعد، تکبیر تشریق، یہ 9 کی صبح میں وہاں بھی تکبیر تشریق یہ چالو ہو جائیں گے حج کے ایام میں، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 سے ایک دن پہلے اور 10 کے ایک دن بعد تک یہ پڑھی جاتی ہے نا، یہ تکبیر تشریق 9 سے شروع ہو جائے گی فجر میں، اس کا اہتمام کریں۔ اب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچتے کے ساتھ ہی پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد آپ کو عشاء ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد وطر پڑھنی ہے۔ 2 نمازیں آپ کو 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو شام آئے گی یہ پڑھنا ہے آپ کو، کہاں؟ مزدلفہ میں۔ جب مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے اور یہ نمازیں آپ نے پڑھ لی، اب یہاں آپ آرام کر لیں،
فجر میں آپ اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اور اشراق تک، فجر کے بعد سے لے کے اشراق تک ایک لمحہ بھی آپ یہاں رہ گئے تو یہاں کا وجوب ادا ہو گیا، یہاں کا وقوف ادا ہو گیا۔ اگر آپ فجر کے بعد چل بھی پڑیں گے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک، تو مزدلفہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ کا وہ وقوف بھی پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ سیدھے آئیں گے 10ویں تاریخ کو مینا، اور مینا میں آپ اپنے خیموں میں آئیں، مینا کے اندر آپ اپنے خیموں میں آئیں، اور چونکہ عرفات کے جاگے ہوئے، عبادت کیے ہوئے، مزدلفہ میں وقوف کیا، زمین پر رہے، آسمان کی چھت کے نیچے رہے۔ اگر آپ کا خیمہ مزدلفہ میں ہے تو ایک بات سمجھ لیں دوستو، تو آپ کو میدان میں وقوف کرنا، میدان میں لیٹنا ضروری نہیں، آپ اپنے خیموں کے اندر آ جائیں، اور آپ کے خیمے ہی چونکہ مزدلفہ میں لگے ہیں، اللہ پاک نے آپ پہ کرم کیا کہ آپ کو ایئر کنڈیشن دیا، آپ کو کولر دیا، اور آپ کو چھت دی، آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے کی سہولت اور وضو کی سہولت دی۔ بس آپ اسی خیموں میں نماز پڑھ کر فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں، دعا میں مصروف ہو جائیں، یہ آپ کا وقوف ہو گیا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اور اگر مزدلفہ میں خیمہ نہیں ہے تو آپ میدان میں مزدلفہ میں ٹھہریں گے، اور وہاں سے چلیں گے مینا، اپنے خیموں کی طرف آئیں گے۔ آپ کے کندھے پہ چونکہ بیگ بھی ہے، آپ اپنے خیمے میں پہنچے، کچھ آرام کر لیں، کھا پی لیں، اور کھا پی کے فارغ ہو تھوڑا آرام کریں۔ اب 10ویں تاریخ کو 3 کام آپ کو ایک ساتھ کرنے ہیں۔ ایک تو آپ کو بڑے شیطان کی 7 کنکریوں سے رمی کرنی ہے، 10 تاریخ بڑے شیطان کو 7 کنکری سے رمی کرنی ہے۔ دوسرا قربانی کرنی ہے، اور تیسرا سر کے بال منڈانے ہیں۔ ٹھیک، بہترین وقت رمی کرنے کا 10ویں تاریخ کو ظہر کے بعد اور عصر کے درمیان کا ہے، اس لیے کہ فجر کے بعد سے رمی شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن رمی کا وقت فجر سے لے کر پورا دن اور تقریباً پوری رات صبح صادق تک ہے، لہٰذا اول وقت میں کنکری مارنے والے وہ بھیڑ کرتے ہیں فجر کے فوراً بعد، اور اکثر حادثات جو ہیں وہ اسی وقت میں ہوتے ہیں، لیکن ظہر تک تو لاکھوں لوگ مار کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو ظہر کے بعد اگر آپ جائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ رمی کر سکیں گے، لیکن پانی کی بوتل اور چھتری ضرور ساتھ رکھیں، اس لیے کہ چلتے چلتے آپ کو پیاس بھی لگے گی، اور چلتے چلتے آپ کو دھوپ بھی لگے گی۔ اور ایک پانی کی خالی بوتل کے اندر وہ کنکریاں آپ رکھ لیں، 7 کنکری اس میں سے نکال کے مارنا آسان ہے۔ جب آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچیں تو راستے میں آپ کو 2 اور ملیں گے، پہلے والا ملے گا، بیچ میں بیچ والا ملے گا، اور آخر میں بڑے والا ملے گا۔ تو پہلے دن صرف بڑے والے کی رمی کرنی 7 کنکریوں سے۔ رمی کرنے کے بعد اب آپ قربانی کا اپنا انتظام سوچیں، یا جو آپ نے وقت دے رکھا ہے اس کے اعتبار سے آپ رمی کریں، ان کو فون کر دیں، یا جو وقت دے رکھا ہے اس وقت کے اعتبار سے پہلے آپ رمی کر لیں۔ جب وہ کنفرم ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں گے، حلق کروائیں گے۔ اب آپ 10ویں تاریخ کو بجائے اپنے خیموں میں واپس جانے کے، یہی پٹھو بیگ پیچھے لگا کے رکھیں، ایک طرف چھتری نکال کے اوڑھ لیں، دوسری طرف پانی کی بوتل رکھیں، ہلکے پھلکے ہو کر۔ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں ملٹری والے جو کھڑے رہتے ہیں یہ جمرات کے پاس، کہ کوئی آدمی حاجی بوجھل ہو کر آ رہا ہے، سر پہ کوئی پوٹلا لے کر آ رہا ہے، یہ ہاتھ میں اس کے بیگ ہیں، فوراً اس کے ہاتھ میں سے لے کے ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اول وقت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں دوسروں کو۔ اور اگر آپ کے پشت کے اوپر پیچھے لگا ہوا ہے تو چونکہ وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، وہ آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کر رہا، آپ بھی اس سے نہیں تھک رہے، دوسرا بھی کوئی پریشان نہیں ہے، تو وہ ہرگز نہیں لیتے آپ سے۔ تو یہ جو پٹھو بیگ ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ اسکول بیگ جو ہوتا ہے کمر پہ لگانے والا، اس کو یہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، ضرور لے کر جائیں۔ اب آپ آ جائیں اپنے کمرے مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ مکہ مکرمہ اپنے کمرے آ گئے تو یہاں آنے کے بعد آپ نہا لیں، اپنا احرام اتار دیں، اپنا احرام آپ یہاں اتار لیں، اچھی طرح سے مل کے نہا لیں، دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے ناخن بڑے ہو گئے یہ کاٹ لیں، ناخن بڑے ہو گئے یہ بھی کاٹ لیں، نہا کے فارغ ہو جائیں۔ اور صاف ستھرے کپڑے، جو میں نے کہا نا، ایک جوڑی کپڑے 10ویں ذی الحجہ کو سفید ہوں تو زیادہ بہتر ہے، پہن کر آپ جائیں۔ بہرحال کوئی بھی رنگ کے ہو سکتے ہیں، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا، آپ وہ پہن لیں۔ اور اب جو ہے آپ احرام سے نکل گئے، لیکن یہاں ایک بہت باریک مسئلہ ہے، اس پر ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ احرام تو آپ کا کھل گیا، لیکن ابھی حج کے ارکان باقی ہیں، حج کا فرض باقی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔
لہٰذا اس سے پہلے ابھی بیوی مرد کے اوپر حلال نہیں ہوئی۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، جو نوجوان بچے ہیں اپنی دلہن کو لے کے حج پہ جاتے ہیں، وہ آئے مینا سے تھکے تھکائے عرفات سے عبادت کر کے، اور سارے لوگ کوئی قربانی میں لگا ہوا ہے، کوئی طواف زیارت میں لگا ہوا ہے، کمرہ بالکل خالی پاتے ہیں، تو وہ محبت کی ملاقات بیوی سے کر لیتے ہیں اور یہ دھماکہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ وہ 7 حصے والا پورا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اس کو کہتے ہیں بدنا، ٹرم کے اندر، اصطلاح کے اندر اس کو بدنا کہتے ہیں، یعنی اتنی بڑی جو ہے جزا دینی پڑے گی اس کو، اتنا بڑا دم دینا پڑے گا 7 حصے والا۔ تو اس لیے مسئلے کو ذہن نشی رکھیں کہ ہرگز ابھی چونکہ طواف زیارت اللہ پاک کو پکارا عرفات میں، اللہ پاک کو یاد کیا مزدلفہ میں، اللہ پاک کی محبت میں آئے، شیطان کے پاس اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کیا، 7 کنکری مار کر اللہ سے محبت کا عہد و پیمان کیا، اور اب آ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے بندو، آؤ میری ملاقات کے لیے، وہاں کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ تاکہ دوستی پوری پکی ہو جائے۔ تو طواف زیارت باقی ہے، اب اللہ کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت سے پہلے بیوی کی زیارت کر رہے ہیں تو یہ جرم تو بنے گا نا۔ لہٰذا نوجوان بچے جو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ طواف زیارت کے لیے حرم آئیں گے۔ طواف زیارت کے لیے جو میں نے اوقات بتائیں دوستو، اب تو آپ اپنے کمرے میں ٹیلی ویژن آن کر کے حرم کا لائیو جو چل رہا ہے اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت بھیڑ ہے کہ نہیں ہے، طواف ہلکا ہے زیادہ ہے۔ بہرحال لوگوں کے تجربات سے اور اس کو دیکھ کر آپ اندازہ کر لیں جی، تو آپ اسی اعتبار سے حرم میں جائیں۔ اب حرم میں آپ ایک تو چپل کی تھیلی ضرور لے کے جائیں، چپل کی تھیلی ضرور لے کر جائیں، اور ساتھ میں مصلی بھی لے کر جائیں سفر کا، پتہ نہیں کہاں آپ کو نماز پڑھنی پڑ جائے، کہاں جگہ ملے، طواف کی تصویر ساتھ میں لیں۔ اب آپ حرم میں داخل ہوں گے اور حرم میں جو 7 چکر آپ طواف کے لگائیں گے، اس میں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے۔ اکڑ کے چلنے کا اصول یاد رکھیں، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ حج میں کرنی ہوتی ہے یا عمرہ میں کرنی ہوتی ہے، تو اس کے پہلے 3 چکر میں اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ اور اگر احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہیں تو احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکالنا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلیں گے، باقی چکروں میں نارمل چلیں گے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے جی۔ یہ الحمدللہ یہ حج کا انتہائی اہم ارکان آپ کے پورے ہو گئے۔ اب آپ کی 2 دن کی رمی بچی، 11ویں اور 12ویں تاریخ کی رمی بچی، اور ایک واجب اور بچا ہوا ہے طواف وداع 11ویں تاریخ کو۔ اس کے بعد آپ یہ طواف مکمل کر کے پھر آ جائیں گے مینا۔ پھر آپ آ جائیں گے مینا۔ مینا میں دوسرے دن آپ کو 7 کنکریوں سے 3 شیطانوں کی رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹے والے کی، پھر بیچ والے کی، پھر سب سے بڑے والے کی جو آخر میں ہے، جس کی کل بھی کی تھی پہلے دن۔ البتہ رمی کا وقت جو ہے دوسرے دن اور تیسرے دن شروع ہوتا ہے زوال کے بعد۔ وہاں ایک مسلک چل رہا ہے جس کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے مار سکتے ہیں، نہیں، وقت شروع ہوتا ہے دوسرے دن اور تیسرے دن زوال کے بعد، یوں کہیے کہ ظہر کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پہلے رمی کر لی تو وہ رمی نہیں ہوئی، اس کو لوٹانا پڑے گا اس کے ٹائم میں، یعنی 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کے اندر، اور اگر نہیں کی تو پھر دم دینا پڑے گا۔ لہٰذا دوسرے دن زوال کے بعد وقت شروع ہوگا۔ زوال کے فوراً بعد یہ اول وقت ہے۔ گزشتہ کل تو آپ کو زوال کے بعد بتایا تھا یہ آسان ہے، لیکن آج کے دن بہت مشکل ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عصر کی نماز اپنے کمرے پڑھ کر یا اپنے خیمے میں پڑھ کے نکلیں، تو یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ اور ساتھ میں اپنی مصلی بھی رکھیں کندھے پہ، اور چھتری اور پانی کی بوتل ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ راستے میں کسی بھی جگہ آپ مصلی بچھا کے اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ رات میں بھی رمی کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی رمی کر سکتے ہیں آپ، عشاء کے بعد بھی، کیونکہ جب فقہاء نے گنجائش دی ہے اس کے اندر تو آپ آسانی کے ساتھ رات میں بھی رمی کر سکتے ہیں، اس میں نماز کا بھی ڈسٹرب نہیں آتا۔ رمی کر کے آپ گھوم کے پھر آ جائیں گے اپنے خیمے میں۔ تو 11ویں تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، آدھا دن اور پوری رات صبح صادق تک، اور
12ویں تاریخ کو پھر زوال کے بعد رمی شروع ہوتی ہے کا وقت شروع ہوتا ہے، آدھا دن اور پوری رات۔ اگر 12ویں تاریخ کو صبح صادق تک آپ وہیں رکے رہے تو اب 13ویں کی تاریخ کی رمی بھی آپ پر واجب ہو جاتی، 13ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جاتی۔ اب آپ رمی کا کام مکمل کرنے کے بعد 12ویں تاریخ کو شام کو ہی آپ نکل گئے، عرفات آپ نے چھوڑ دیا، مینا چھوڑ دیا، اب آپ اپنے کمرے آئیں۔ اب پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ طواف وداع اس کا واجب ادا ہو جائے۔ طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف یہ واجب ہے، البتہ ہم لوگ اپنی اصطلاح میں وداع کا طواف اس کو کہتے ہیں جو سب سے لاسٹلی آخر میں کیا جاتا ہے، اس کو رو دھو کے کرتے ہیں، وہ تو ایک کیفیت والا طواف ہوا۔ لیکن طواف وداع ایک واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف جس کو کسی کو بخشا نہ گیا ہو وہ طواف وداع کا وجوب ادا کرنے کا باعث بن جاتا ہے، وہ طواف وداع کا وجوب ادا کرنے اور ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی کو بخشا نہ گیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صحت کی حالت میں ایک طواف وداع کر کے پہلے سے فارغ رہیں، خدا نخواستہ آگے چل کے فریکچر ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، شوگر بڑھ جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے اور چلنے کا وقت آ جائے تو اس وقت آپ کہاں طواف وداع کرتے پھریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ایکسٹرا کر کے رکھ لیں تاکہ بالکل دل دماغ فارغ ہو جائے۔ اب آپ کے سارے فریضے ادا ہو گئے، سارے واجبات ادا ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی دن آپ رہیں محبتوں کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے رہیں، خوب دعا کریں۔ عرفات کے بعد آپ واپس لوٹے ہیں گویا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں، اب نئے سرے سے اپنا نام اعمال شروع نہ کروائیں، یعنی گناہ شروع نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ساتھ رہیں، جی نگاہوں کی حفاظت رکھیں، اعمال کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، جی تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور جتنے دوستوں محبتوں کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں رہو گے، جی تھوکو گے نہیں اور چلا کے بات نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، جتنے احترام کے ساتھ وقت گزارو گے حرم کے فرشتے بھی اللہ سے کہیں گے پیارے اللہ یہ بہت پیارے حاجی تھے، ان کو بار بار آنے کا موقع دیجیے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور اس مہمان نے اچھا وقت گزارا ہو تو بچے محبت کرنے لگتے ہیں اور ابو سے کہتے ہیں ابو یہ بہت اچھے مہمان تھے، ان کو پھر بلائیے۔ اور اگر مہمان نے اچھا وقت نہ گزارا ہو، بیڑی سگریٹ تمباکو کھا کے ادھر ادھر تھوکا ہو، جی اور ٹوائلٹ باتھ روم بھی اچھی طرح سے یوز نہ کی ہو، تو جب مہمان جاتے ہیں تو گھر کے بچے کہتے ہیں ابو یہ کون جنگلی لوگ تھے، اب ان کو دوبارہ مت بلانا، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی۔ تو اگر ہم نے حرم کا احترام نہ کیا ہو، ادھر ادھر تھوکتے پھرے ہوں، بے حرمتی کی ہو، حرم کے فرشتے بھی کہ اللہ سے نہ کہہ دے پیارے اللہ بس ہو گیا ان کا حق، اب دوبارہ مت بلانا، ان کے وجود سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب جتنا وقت یہاں گزاریں عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ گزاریں، جب مدینہ منورہ جانے کا وقت آئے، اب یہاں سے مدینہ پاک کی باتیں آپ کو بتلاتے ہیں، یا تو آپ مدینہ مکہ مکرمہ سے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کی ترتیب اس طرح ہو کہ پہلے فلائٹ آپ کی جاری ہوں تو ہو سکتا ہے پہلے آپ مدینہ منورہ پہنچیں۔ بہرحال آپ یہاں سے یہ سمجھیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، چاہے تو آپ بمبئی سے یا احمد آباد سے جا رہے ہیں یا مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ جیسے آپ پہنچیں اپنے کمروں میں اپنا سامان رکھیں، غسل کر لیں اور ایک جوڑی سفید کپڑا جو آپ کو بتایا وہ آپ زیب تن کر لیں، بہترین سی خوشبو استعمال کریں، جی خوشبو ایسی ہو جس کو دوسرا سونگے تو اس کو راحت ملے، ایسا نہ ہو اس کی تکلیف ہو۔ اور آپ مسجد نبوی پہنچے، مسجد نبوی کے اندر جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے گا، 40 نمازیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو نفاق سے برات کا پروانہ عطا فرمائے، تو اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ البتہ اگر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلی نماز میں جب آپ مسجد نبوی اندر گئے، اگر آپ کی طبیعت میں نشاط نہیں ہے، تھکن غالب ہے، نیند غالب ہے، غفلت ہے، تو آپ حضور کے روزے پر نہ جائیں۔ اس کیفیت کے ساتھ حضور کے روزے پہ نہیں جانا چاہیے، ادب کے خلاف، بلکہ آپ ریلیکس ہو جائیں، جب مکمل آپ کو بشاشت ہو اس موقع پر حضور کے روزے پہ جائیں۔ بہتر یہ ہے جب آپ روزے پہ جائیں 2-3 ریال 2-4 ریال آپ صدقہ نکالیں کہ پیارے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر میں جا رہا ہوں، محبوب کے روزے پہ جا رہا ہوں، کہیں میرے وجود سے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، پیارے اللہ یہ صدقہ اس لیے نکال رہا ہوں، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ صدقے یا اللہ میری یہ مصیبت دور فرما اور اس صدقے کی برکت سے میری حاضری کو منظور و مقبول فرما۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے گویا مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا، یعنی جو مکہ تک آیا اور میرے پاس نہیں آیا مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے آتے تھے، کوئی کافر و مشرک ہوتا تھا، کوئی یہودی ہوتا تھا، کوئی مجوسی ہوتا تھا، اور وہ آ کر کہتے یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی محمد اللہ کے رسول و پیغمبر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرماتے صح، تم نے صحیح کہا، صحیح گواہی۔ اب قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ میرے سامنے آئے کہ انہوں نے گواہی دی تھی، میں نے خود سنا تھا، لہٰذا یہ مومن۔ جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب جا کر ہم سلام کرتے ہیں، محبوب ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے اس کو بھی سنیں گے، تو قیامت کے دن فرمائیں گے ویارہ سے یہ حاجی میرے دربار میں آئے تھے اور انہوں نے سلام کیا تھا، میں نے سلام کا جواب بھی دیا تھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے کلمہ سنا تھا، یہ مومن ہے، اللہ ان کی بخشش کر دیجیے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جب جائیں گے تبھی تو سعادت اور گواہی ملے گی، اور جب جائیں گے ہی نہیں جی تو محبوب ہم کس بات کی گواہی دیں گے؟ اس لیے فرمایا آؤ اور مکہ تک آؤ اور میرے تک نہ آؤ، تو گویا تم نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، اگر آتے تو میرے لیے کم از کم بیان جواز تو رہتا، کم از کم میں اللہ کے سامنے یہ پیش تو کرتا کہ یہ آئے تھے میرے روزے پر۔ اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں دوستوں، مکہ مکرمہ میں حج کے اندر جو ہمیں احکام پر عمل کرنا ہے، جو واجبات و فرائض ہیں، یہ تو گنے چنے ہیں، انگلیوں پہ گنے چنے ہیں۔ یہ کوئی اتنے زیادہ ابھی اٹھا سکتے ہیں بیٹا، اس کو ایک کنارے پر دیجیے۔ یہ ارکان جو ہیں، یہ فرائض واجبات، یہ تو انگلیوں پہ گنے جانے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھا دیکھی کرنا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، البتہ سیکھ کے کرنا ہے۔ دیکھا دیکھی کا مطلب سیکھ کے کرنا ہے، اور جس جگہ پہ جو کر رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ مثلا رمی وہی کر رہے ہیں جہاں سب کر رہے ہیں، وقوف وہی کر رہے ہیں عرفات کا جہاں سب کر رہے ہیں، مزدلفہ کا وہی کر رہے ہیں جہاں سب کر رہے ہیں، جی طواف کعبۃ اللہ کا وہی کرنا ہے جہاں سب کر رہے ہیں، صحیح وہی کرنی ہے جہاں سب کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دیکھا دیکھی بھی ہو جائے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل ہے ہم حرم جائیں تو دل بنا کر جائیں، دل کی کیفیات کو بنا کے جائیں، توبہ استغفار کر کے جائیں، محبتوں کے ساتھ جائیں، کیفیتوں کے ساتھ جائیں۔ اور ان کیفیتوں کو بنانے کے لیے آپ ابھی سے کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان کو سنیں، دل بھر آتا ہے، دل بھر آتا ہے۔ تو جب ہم ان کیفیتوں کے ساتھ وہاں جائیں گے تو اعمال میں بھی انشاءاللہ دل لگے گا، اور جب اعمال کریں گے اور ان اعمال پر اللہ خوش ہوں گے، پھر اللہ پاک مہر لگا کے بھیجیں گے، ہماری زندگی بدلی ہوگی۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی لوگ حج پہ جاتے ہیں، میدان عرفات میں لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں، وہ استغفار کر کے تو آتے ہیں لیکن توبہ کر کے نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پر معافی مانگ کے تو آتے ہیں، توبہ کہتے ہیں ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر کے نہیں آتے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جیسے تھے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے۔ اگر بدلے بدلائے آئیں اور بدلے بدلائے زندگی گزاریں تو پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے، پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم، کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا، شدت کی لو چل رہی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی۔ میں نے دوپہر کے وقت میں کسی ضرورت سے دروازہ کھولا، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے گرم ہوا کے، باہر دیکھا ہو کا عالم ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی پرند، نہ کوئی چرند، سناٹا ہے۔ البتہ دور سے کوئی چیز رینگتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ کون سی مخلوق ہے جو اتنی شدت کی گرمی میں، دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں رینگتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو میں دیکھتا رہا غور سے،
جب وہ چیز قریب آئی تو پتہ چلا یہ کوئی مخلوق دوسری نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، نوجوان ہے، پیروں سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب دروازے کے بالکل سامنے آیا تو اس کی پیشانی جھلس رہی تھی، پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، کس مجبوری نے، کس ضرورت نے آپ کو اس دھوپ میں باہر نکالا ہے؟ تو اس نے بڑے محبت کے ساتھ مزے لے لے کر کہا، جدھر کو سب جا رہے ہیں میں نے بھی ادھر ہی جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اشارہ تھا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ راستہ حج میں جانے کا رہا ہوگا کہ جدھر سب حج کرنے جا رہے ہیں میں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ کچھ سستا لو، آرام کر لو، بہت تیز تپش ہے سورج کی، جب ٹھنڈا ہو جائے گا، شام کے وقت سورج ٹھنڈا ہوگا جی، اس کے بعد آگے بڑھ جانا، کچھ کھا لو، پی لو، سستا لو۔ کہا نہیں، لوگ پیروں کے بل چل کر اور لوگ سواریوں کی پشتوں پر بیٹھ بیٹھ کر جا رہے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے یہ سفر پورا کرنا ہے۔ اگر آپ جیسے لوگوں کی دعوت پر میں رکتا جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے، حج نکل جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے ان کا سفر حج کا شوق دیکھ کر آگے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے دل کے اندر اتنا ہی شوق ہے تو ہمارا بھی قافلہ تشکیل پا رہا ہے، ہمارے ساتھی تیار ہو رہے ہیں، ہم اونٹ پر ایک سیٹ آپ کی فارغ رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلنا۔ بس جیسے یہ بات کہی تو اس نے گھور کے دیکھا مالک بن دینار کو اور کہا، مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا ہو، اور مالک اس کو اپنے دربار میں آنے کا ایک چانس اور موقع دے، تو کیا یہ بات سچتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے مالک کے دربار میں معافی مانگنے جائے، یا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل کر اپنے مالک کے دربار میں حاضری بھرے؟ مالک بن دینار جب اس کی بات سنی تو سمجھ گئی یہ کوئی صاحب نسبت، صاحب دل آدمی ہے، مجھے اس کا راستہ نہیں روکنا اور مجھے اس کے معاملے میں بیچ میں نہیں آنا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، معاف فرمائیں، میں نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا، آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھ گیا۔ اللہ کی شان، اپنے وقت پر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے اور اپنے سارے ارکان پورے کرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مار رہے تھے، اور 7 کنکریاں مار کے ایک طرف کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے تھے کون کون ساتھی کہاں کہاں قربانی کریں گے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ دیکھا ایک طرف کافی سارے لوگ جمع ہیں، تو مالک بن دینار نے فرمایا، دیکھو کوئی حادثہ ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنے سارے لوگ جمع ہیں؟ تو ایک ساتھی گیا اور فوراً ہی واپس لوٹ کر آیا کہ حضرت کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے زمین پر، آنکھیں اس کی بند ہیں اور عجیب و غریب اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ کہا چلو ہم بھی سنتے ہیں۔ مالک بن دینار بھی گئے، دیکھتے کیا ہیں، وہی اپاہج بیٹھا ہوا ہے جو بہت مدت پہلے گھر کے دروازے کے سامنے ملا تھا، اور آنکھیں اس کی بند ہیں اور پسینے میں شرابور ہے، اور احرام کی چادریں اس کی میلی کچیلی ہیں، اور وہ رو کے کہہ رہا ہے، میرے پیارے رب، لوگ تو اپنے پیروں پہ چل کے آپ کے دربار میں آئے اور جانوروں کی پشتوں پر بیٹھ کر آپ کے دربار میں آئے، میں تو گھسٹ گھسٹ کے مر کے کٹ کٹ کے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں۔ اے میرے پیارے رب، میں نے طواف قدوم کیا، میں نے مینا کا قیام کیا، میں نے عرفات کا وقوف کیا، میں نے مزدلفہ کا قیام کیا، اور میں نے 10ویں ذی الحجہ کو آج کے دن شیطان کو 7 کنکری مار کے اس ملعون کے سامنے اظہار کر دیا اپنی دشمنی کا۔ اے ملعون، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے محبت کا عہد و پیمان باندھتا ہوں، اب میری تیری کٹی ہے، پیارے اللہ میں اس سے نفرت کر کے آیا ہوں۔ اب مالدار لوگ اپنی جانوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں نذرانے پیش کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ اللہ جی آپ گواہ ہیں، میرے جسم پر میں اپنے اس احرام کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں، میری جان حاضر ہے، اگر یہ جان آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اللہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ بس ایک چیخ نکلی اور انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں بڑا پیارا صاحب نسبت اللہ کا ولی تھا اور بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے حج کرنے والے، ایسی ایسی کیفیت والے جب قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، میں اور آپ، ہم کس بنیادوں پر حج کرنے جا رہے ہیں، ہم کس انداز کا حج کرنے والے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر کی کیفیت بناؤ، اپنے اندر کا دل بناؤ،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگو کہ میرے پیارے اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کے دربار میں آنے کے مجھے آداب سکھا دیجیے، آپ کے دربار میں آنے کے مجھے آداب دکھا دیجیے۔ یہی بمبئی کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نوجوان ہر سال احرام پہن کر، غسل کر کے احرام پہن کر ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر ایئرپورٹ کے دروازے پہ آتا۔ سیکورٹی کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہ حج پہ۔ کہا پاسپورٹ، ویزا؟ کہ وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہ جاؤ یہاں سے۔ تو واپس آتا، اللہ کے سامنے روتا اور کہتا پیارے اللہ، جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے اتنا تو کر دکھایا، لیکن آگے بلانا تو آپ کا کام ہے۔ کئی سال ایسا کرتا رہا، اللہ کی شان پھر خبر آئی کہ اللہ پاک نے اس کو بھی حج پہ بلایا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے لوگ حج پہ جانے والے، کیسی کیفیات والے ہیں۔ یہ جو میں نے واقعات سنایا آپ کے سامنے، آپ جو ہیں ان کے تناظر میں، آپ ان کے پس منظر میں یہ سوچیں میرا اور ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا، میری ان کی حیثیت کس درجے کی ہے، میں کس مقام پر ہوں، یہ لوگ کس مقام پہ تھے، مجھے اس مقام پہ پہنچنا ہے، مجھے اس درجے کا حج کرنا ہے۔ بمبئی کے اندر ایک شخص جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا تعلق کسی ویشیا سے ہوا۔ وہ ویشیا عورت کسی مجبوری کے ساتھ اس بازار میں گئی تھی، جسم فروش۔ اس آدمی نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں آیا ہوں تیرے پاس گناہ کے لیے، لیکن تیری شکل و صورت کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا لوں، لہٰذا تو توبہ کر لے، اچھی طرح کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، تو میں تجھے اپنے نکاح میں اپنا لوں گا۔ اللہ کی شان اس بازار سے نکل گئی اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ مسلمان تو پہلے سے تھی، اس گناہ سے اس نے سچی توبہ کر لی۔ اللہ کی شان کچھ سالوں کے بعد یہ اپنے شوہر کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی، اور جس دوست کی یہ بیوی بنی تھی، ان کے دوست جنہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا، ان کو وہ بھائی جان کہتی تھی، پردے کے ساتھ رہتی تھی، ملتی تھی، بھائی جان کہتی تھی۔ یہ بھائی جان بھی اس کے گویا اس سفر میں تھے جنہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئی اور آنکھوں میں آنسو تھے، دل اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی جان، میں حج پہ جا رہی ہوں، آپ میری ایک دعا پہ آمین کہہ دیں۔ میں اب پلٹ کے عرفات کے بعد اس ملک میں واپس آنا نہیں چاہتی جس زمین پر میں نے گناہ کر رکھے، میں اس زمین کو اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں اور میری اس دعا پہ آمین کہہ دیں کہ اللہ مجھے اسی سرزمین پر اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کی شان حج کیا، عرفات کا وقوف کیا، سارے ارکان پورے کیے، اور وہی مکہ مکرمہ اس کی موت آئی۔ میرے بھائیوں، کیسی کیسی کیفیت والے لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی کیفیات بنا کر جائیں، اللہ سے مانگ کر جائیں کہ میرے پیارے اللہ، حج میں جانے سے پہلے پہلے، عرفات کی حاضری سے پہلے پہلے اللہ میری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، میرے دل کو بنا دیجیے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ یہی معافی تلافی کر لے اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے یہی معافی تلافی کر لے۔ دوسری بات، حج میں بیوی کو پوری راحت دینے کی کوشش کرے، ہرگز لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، ڈانٹے نہیں۔ کئی مرتبہ حاجی لوگ حجن کو لے کے تو جاتے ہیں، لیکن سب کے سامنے کئی مرتبہ رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ سارے لوگ ہنس پڑتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ یہ حجن، وہاں اس کا دل ٹوٹتا ہے، ہائے مجھے اپنے گھر میں کچھ بھی کہتے، اپنے گاؤں میں کچھ بھی کہتے، اللہ کے دربار میں لا کر مجھے یہاں تو ایسا نہ کہتے، یہاں تو مجھے نہ ڈانٹتے، یہاں تو مجھے سخت و سست نہ کہتے، یہاں تو مجھے نام نہ رکھتے۔ اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ کئی مرتبہ سوچتی ہے کاش میں حج میں نہ آتی تو بہتر تھا، کم از کم باعزت طریقے سے اپنے گھر پہ اللہ اللہ کرتی۔ تو ایسی بات ہرگز نہ کہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ پڑوسی ملک کا ایک حاجی اپنی حجن کو لے کے حج پہ گیا، اور اس نے کوئی چیز کہی کہ بھئی بیگ میں یہ چیز بھی رکھ لینا، بیوی بھول گئی۔ مینا کے خیموں میں 8ویں ذی الحجہ کو پہنچے تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ چیز لائی ہو؟ کہا سوری، معاف کرنا، میں تو بھول گئی۔ اس نے اتنا غصہ کیا، احرام پہن کر مینا کے خیمے میں 8ویں ذی الحجہ مبارک دن کے اندر 3 طلاق اپنی بیوی کو دی۔ اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی کہ اس نے مجھے یہاں لایا تھا کہ اپنے سے جدا کر دے، میرا حج خراب کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جذبات پہ قابو رکھیں اور پورا ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کریں، اور خدمت کے جذبے سے جتنا کام کریں گے، یہ 1 لاکھ کا ریٹ یاد رکھیں، جو بھی کام کریں گے آپ خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کی کیفیت بنا کے جائیں
اور سیکھ کے جائیں، سمجھ کے جائیں، انشاءاللہ حج آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں جتنے دن رہیں نماز حرم شریف میں ادا کریں، جی صف اول کی تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں۔ نیت تو صف اول کی بھی کریں، اگرچہ صف اول میں پہنچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن نیت صف اول کی بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ نیت پر اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی چیز میں کوئی عیب نہ نکالیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے اگر کسی چیز میں عیب نکالیں گے گویا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ جیسے ہمارے گھر پہ آ کر کوئی آدمی ہمارے گھر میں کوئی عیب بتائے، کچھ کرے، تو وہ عیب ہماری طرف منسوب ہوگا نا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں کوئی اہل مدینہ یعنی ہمارے کوئی دوست احباب وہاں گئے ہوئے ہوں، رہتے ہوں، وہ ہمیں دعوت پیش کریں، وہ اہل مدینہ ہیں، لہذا ان کی دعوت کو قبول کریں، کیونکہ یہ دعوت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھی جاتی ہے۔ اور وہاں کی چیزوں میں عیب نہ نکالیں، کھانا ہو، پینا ہو، رہنا سہنا، کسی چیز میں عیب نہ نکالیں۔ پڑوسی ملک کے ایک حاجی وہاں کی حج کمیٹی میں مدینہ منورہ پہنچا، نیچے جو جنرل اسٹور تھا جس کو وہاں بقالہ کہتے ہیں، وہاں سبزی فروٹ ہر چیزیں ملتی ہیں، وہ اس دکان سے ہمیشہ چیزیں لیا کرتا تھا، تو ایک مناسبت سی ہو گئی تھی، تو دکان والے نے کہا بھائی دہی بھی لے کے جاؤ، کہ نہیں یار مدینے کی دہی تو کھٹی ہوتی ہے۔ اس نے ایسی روا روی میں یہ بات کہہ دی۔ رات کو سویا تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، محبوب ناراض تھے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کی دہی تو کھٹی ہوتی ہے، جہاں کی میٹھی ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ۔ بس جیسے یہ نیند میں سے اٹھا ہڑبڑا کر، تو بڑا گھبرایا، تو کسی اللہ کے ولی سے اس کی تعبیر پوچھی اور کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہیں، وہ اپنی قبر کے اندر حیات ہیں، آپ ان سے جا کے سفارش کرو۔ یہ وہاں پہنچے، خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جہاں کی میٹھی ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ، تو چلے جانے کو کہا ہے تو اس پر عمل کر لو، چلے جانے پر عمل کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ایمان بھی چلا جائے۔ بس روتے دھوتے پھر مدینے کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس لیے دوستو ہرگز کسی چیز میں عیب نہ نکالو، وہاں کی سرزمین پہ براہ راست مت توکو۔ اگر کوئی بادشاہ کسی غلام کو، کسی سوئپر کو، بنگی کو اپنے محل میں بلائے اور کہے کہ یہ باغ دیکھو، یہ ذرا چیز دیکھو، محل دیکھو، اور وہ وہاں تھوکتا پھرے، تو کیا اس کو یہ زبان زیب دیتی ہے کہ اس کے باغیچے میں، باغ کے محل کے، جی محل کے باغ کے اس میں جو ہے تھوکتا پھرے، کیا اس کو یہ بات جچتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات نہیں جچتی ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے حرم میں تھوکتے پھریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی محبت کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کے سفر حج کو بہترین سفر حج بنائے اور بہترین انداز سے ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سنورنے کا اور پوری دنیا میں جتنے مومنین مومنات بستے ہیں اللہ ان کی زندگی کے سنورنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ پیارے اللہ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ پیارے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رب کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ کہ اللہ جو حجاج کرام حج پہ جانے والے ہیں رب کریم ان کی زندگیوں کو بدل دیجئے۔ کہ اللہ حج پہ جانے سے پہلے کہ اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کہ اللہ تمام کے دلوں کی کیفیات کو تبدیل فرما دیجئے، کہ اللہ اچھے ارادے کر زندگی بدلنے کی نیت سے کہ اللہ حج کرنا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب نہ جانے کتنے حاجی ایسے ہیں جب انہوں نے اپنی حجنوں سے کہا کہ میں حج پہ جانے والا ہوں، ان کا دل لرز گیا، حجن کا دل کانپ گیا۔ اس نے کہا کیا آپ اکیلے حج پہ جائیں گے؟ حاجی نے کہا ہاں، بڑی مشکل سے میں نے اپنا ہی انتظام کیا ہے۔ تو آگے سے بیوی نے کہا اتنے مبارک سفر پر آپ اکیلے جائیں گے، کیا مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ میرے جو زیورات ہیں وہ بیچ دو
اور میرے حصے میں کی کوئی زمین ہے، فلاں چیز ہے، وہ بھی بیچ دو، اور اگر کچھ گھٹ جاتا ہے تو میں اپنے کسی بھائی سے کہتی ہوں، وہ مجھے قرضہ دے دیں گے، آپ دھیرے دھیرے کر کے ادا کر دینا، آپ مجھے بھی اس مبارک سفر پر لے کر جاؤ۔ میرے پیارے اللہ، کتنے لوگوں نے قرضے لے لے کر اپنی حج کی قسطیں پوری کی ہیں۔ پیارے اللہ، کتنے لوگوں نے قرضے لے لے کر حج کے انتظامات کیے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ٹوٹے ہوئے دل والی حاجی اور ٹوٹے ہوئے دل والی حجنے آپ کے دربار میں لبیک کہنے کے لیے منتظر اور بیتاب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان کی آمد کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے حج کو پوری امت کی زندگی کے سنورنے کا ذریعہ بنا، پوری امت کے حالات کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، پوری امت کے خوشحال ہونے کا ذریعہ بنا۔ میرے پیارے رب، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، وہ آپ کے کتنے پیارے بندے ہوتے ہیں جو احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے عاشقانہ نعرے لگاتے ہوئے آپ کے گھر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، پھر جھوم جھوم کے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب، ہمارے عمروں کو اور ہمارے حج کو اللہ زندگی کے سنورنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری تقدیر کے چمکنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، بہت دن ہو چکے کہ اللہ آپ کی ولایت مانگتے مانگتے بہت زمانہ گزر چکا کہ اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر کو ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں، سونے سے پہلے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ہماری توبائیں ٹوٹتی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، پہلے زمانے میں 20 سال تک لوگ اپنی توبہ کو نہیں ٹوٹنے دیتے تھے، 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے فرصت سے بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں لکھا۔ کہ اللہ، وہ کیسے نیک بندے تھے۔ میرے پیارے رب، آپ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ اللہ جی، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بنانا تو آسان ہے۔ اللہ جی، آپ بنا دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ، کتنے بیمار ہیں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، کتنے کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما، کتنے مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ رب کریم، کتنے لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ حج پہ جائیں گے تو وہ معاملات ان کو وہاں ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ کہ اللہ ان کو حل کر دیجئے، کہ اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ کہ اللہ، جن نوجوان بچوں نے، جن علماء نے، جس انتظامیہ نے یہ پروگرام کہ اللہ طے کیا، اتنے سارے حاجیوں کو دعوت دے کر بلایا، میرے پیارے اللہ، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ، اس نظام کو قبول فرما۔ کہ اللہ، اس میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ کہ اللہ، حج اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا بہترین اجر بنا کے اس کو قبول فرما۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رغب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔